وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں، بے شمار احسانات، بے شمار مہربانیوں سے نوازا ہے، اور یہ ہم سب کی بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کمی ہے کہ اللہ کی عطا شدہ نعمتوں کا ہمیں احساس نہ ہو، اور ان نعمتوں کے عطا ہونے کے جب احساس نہیں تو اس کے شکر کی بھی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ دین کی مجلس میں جب بیان ہوتا ہے تو کبھی تو مخاطب بنایا جاتا ہے دماغ کو اور کبھی مخاطب بنایا جاتا ہے دل کو۔ میرے بھائی، ہم اپنے دل کو تھوڑا سا حاضر کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ان نعمتوں کی کچھ قسمیں تو وہ ہیں جو بہت چھوٹی اور بہت باریک ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے بہت غور کرنا پڑے گا، لیکن بے شمار نعمتیں وہ ہیں کہ جو کھلی ہوئی ہیں اور ہر انسان کو محسوس ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ہم کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سب سے پہلی اور بڑی نعمت ہم کو عطا کی کہ ہم کو انسان بنایا۔ ہم میں سے کسی شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں انسان بھی ہوں گے، جانور ہوں گے، پھر جنگلی جانور ہوں گے، پھر تکلیف پہنچانے والے جانور ہوں گے، زہریلے جانور ہوں گے، خونخوار جانور ہوں گے، ظلم کرنے والے جانور ہوں گے۔ ہم کو کسی کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کو طاقت تھی، ہم میں سے کسی جانوروں میں ہم کو پیدا کر دیتا جو دوسرے جانوروں کے لیے خونخوار ہوتے، ہم کو کیڑے مکوڑوں میں پیدا کرتا جو ڈنک مارتے ہیں، کیڑے مکوڑوں میں پیدا کرتا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نالی کی گندی چیزوں میں پیدا کر دیتا جو ناپاکیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کو طاقت تھی کہ جنگلی جانور بناتا، گھریلو جانور بناتا، ناپاک جانور بناتا۔ ان جانوروں کو میں سے پیدا کر سکتا تھا جن جانوروں کو ہاتھ لگائیں گے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ خنزیر انہی جانوروں میں سے ہے جو اس کو ہاتھ لگانے سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔
ان جانوروں کو میں پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا جھوٹا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ اس کے جھوٹے برتن کو دھو. کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے گا اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. ناپاک ہونے کی وجہ سے یا زہریلا ہونے کی وجہ سے، مگر 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. ایسے جانور بھی ہیں جن کا جھوٹا بالکل ناپاک ہے، گندا ہے. ایسے جانور بھی ہیں جو دوسروں کو خون پی کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ کو طاقت ہی ہم میں سے کسی جانوروں میں ہمیں پیدا کرتا مگر نہیں، ہم کو انسان بنایا. اور اس انسان بنانے میں ہمارا نہ کوئی حق تھا، نہ ہمارا کوئی مطالبہ تھا، نہ ہماری طرف سے کوئی درخواست گئی تھی، نہ خدا کو کوئی ڈر تھا کہ میں اگر انسان نہیں بناؤں گا نہ جانے یہ کیا حالات پیدا کریں گے، یہ کہیں ہڑتال تو نہیں کریں گے، یہ جلوس تو نہیں نکالیں گے، میرے خلاف احتجاج تو نہیں کریں گے. اللہ کو اس کا بھی ڈر نہیں تھا. تو اگر اللہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور پیدا کرتا مگر جنگلی جانوروں میں پیدا کرتا تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. مگر اللہ نے ہم کو انسانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ کا پہلا احسان ہے. پھر دنیا میں بے شمار قسم کے انسان ہیں جو جسمانی کمیوں میں کا شکار ہیں. بے شمار انسان وہ ہیں جن کی آنکھوں میں لائٹ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. بے شمار انسان وہ ہیں جو بول نہیں سکتے. بے شمار انسان وہ ہیں جو دماغی طور پر اب نارمل ہیں اور وہ پاگل خانوں میں رہتے ہیں. بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو جسمانی طرح طرح کی کمیوں اور ڈیفیکٹ کا شکار ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم ایک جگہ اجتماع میں گئے تھے. اس اجتماع میں جیسے عوام کا مجمع تھا اسی طرح سے ایک مجمع انہوں نے جمع کیا تھا. تقریباً 30-40 گونگوں کا مجمع تھا. کئی لیس میں تم لیس مجمع جمع کرنے تھے. وہ سارے گونگے عجیب شکلوں کے اعتبار سے بہت خوبصورت مگر زبان سے بول نہیں پاتے تھے. اب ان کے اندر بیان کرنا تھا اور وہ سمجھانے والا ان کے ساتھ تھا جو یہاں سے بات سنتا تھا ان کو اشاروں میں وہ بات سمجھاتا تھا اور وہاں سے اگر وہ کوئی بات اپنے اشاروں میں کہتے تھے یہ ترجمے میں ہم کو سناتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا. دیکھو گونگا انسان ہے وہ سوال کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے اشاروں سے. کپواڑہ میں اجتماع تھا، وہاں گونگوں کو جمع کیا گیا تھا. بلکہ ابھی کل مجھے ایک صاحب نے فون پر بتایا کہ لگا جی ہمارے مسجد میں گونگوں کی جماعت آئی تھی اور گونگے نے بیان کیا. تو میں نے کہا کیسے بیان کر رہا تھا وہ؟ کہنے لگا جی وہ کوئی اشارے کرتا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا وہ اس کو ورڈز میں بیان کرتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کیا کہہ رہا ہے یہ. تو اب کیا وہ تمہارا سوال کیا ہے؟ کیا میرا سوال یہ ہے گونگوں کے ذریعے بیان کرانا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا جب بولنے والے نے بولنا چھوڑ دیا تو گونگوں کا اللہ استعمال فرما رہے ہیں دین کی بات سنانے کے لیے. تو وہ کفارہ میں وہ گونگے تھے، ان گونگوں میں بیان ہو رہا تھا، ان میں سے ان کے سوالات آ رہے تھے. تو ان سوالوں میں سے ایک نے سوال کیا، اشاروں میں سے سوال کیا. سوال کرنے والے نے کوئی اشارے کیے، ٹرانسلیشن کرنے والا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر کے کہتا ہے کہ جی یہ پوچھتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے. ہم صرف رکوع سجدہ کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں. کیا اللہ ہماری یہ نماز قبول کرے گا جس نماز میں ہم کچھ نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ تو مجھے بے اختیار رونا آ گیا. میں نے کہا یا اللہ اگر یہ سوال کرے، اگر یہ سوال پوچھتا کہ ہم کو خدا نے گونگا کیوں بنایا تو میں کوئی جواب اس کا نہیں دے سکتا تھا. مگر اس نے سوال یہ کیا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ زبان سے ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے، ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ہم صرف ایکشنز کرتے ہیں، سوائے نماز کرے اللہ تعالیٰ قبول. یہ اس نے سوال کیا. میں نے جواب میں کہا تمہاری نماز تو ہماری نماز سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تمہاری نماز تو ہماری نماز سے کہیں زیادہ اللہ کو پسند آتی ہوگی اور اللہ دیکھتے ہوں گے میرا یہ بندہ ہے جس کو میں نے زبان نہیں دی بولنے کی، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ تڑپتا ہے میں کچھ پڑھتا مگر میں پڑھ نہیں سکتا، یہ تڑپتا ہے میں کچھ بولتا مگر میں بول نہیں سکتا. اب اسی احساس کے ساتھ میرے سامنے کبھی سر جھکاتا ہے کبھی سر اٹھاتا ہے، تو تمہاری نماز تو نہیں معلوم اللہ کو کتنی پسند آتی ہوگی. میرے بھائی اللہ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا. ان گونگوں میں سے ایک شخص نے سوال پوچھا، کہتا ہے جی ہم مرغا اگر ذبح کریں گے ہم کیا پڑھیں گے کیونکہ ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں. سون ذبح کرمو جانور کیسے حلال کرنا. میں تمہیں سے کلمہ توحید دلس مشہور. مجھے حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلوا فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل مسلم، کہ ایمان والا جب ذبح کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے تمہارے دل میں، اس لیے تم اطمینان کے ساتھ ذبح کرو. تمہارا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اگرچہ تم نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا ہوگا. اب ان کو بیان سب بات سمجھانی تھی. کیا بات سمجھائیں گے ان کو؟ تو ان کو عرض کیا گیا کہ دیکھو
تم شکر پڑھو اللہ نے تم کو آنکھ عطا کی ہے، تم شکر پڑھو اللہ نے تم کو کان عطا کیے ہیں، تم شکر پڑھو اللہ نے تم کو دانت عطا کیے ہیں، تم شکر پڑھو اللہ نے تم کو ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں، تم شکر پڑھو اللہ نے تم کو ایمان عطا کیا ہے۔ گلا مت لانا زبان پر کہ اللہ نے تم کو بولنے کی طاقت کیوں نہیں دی ہے۔ یہ جب انہیں سنا اور اشاروں سے جب ان کو بات سمجھائی گئی تو کئی بیچارے وہ گونگے رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ پھر اشارہ کر کے کہتے تو شکر پڑھتے ہیں مگر زبان چلتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا۔ کتنے ہی انسان وہ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اور وہ تڑپتے ہیں کاش ہم اس دنیا کو دیکھتے، یہ دنیا ہے کیسی، اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جگہ ایک قاری صاحب کے پاس گئے، وہ نابینا ہیں، نابینا قاری ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے دعوت بھی کی ہم اپنے گھر میں، قاری نور اللہ ان کا نام ہے، ہمارے بچے نے اس کے بعد حفظ بھی کیا ہے، حافظ بھی ہیں وہ۔ تو ان کے گھر میں ہم کھانا کھانے کے لیے گئے، وہ بیچارے کھانا کھا رہے تھے، اس کے پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا تھا، اس کو نہیں معلوم کھانا کہاں رکھا ہے، وہ ڈھونڈتا تھا پھر منہ میں ڈالتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا قاری نور اللہ، کبھی تم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے تم کو دیکھنے کی آنکھ کیوں نہیں دی؟ کہنے لگا نہیں، شکوہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن خیال آتا ہے کہ آج اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہوتی ہم دیکھتے یہ دنیا کیسی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب آپ کو سمجھ میں آتا ہے خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی ہم نہیں جانتے خوبصورت کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ تو سمجھا، آپ سمجھتے ہیں کالا اور سفید کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم نہیں جانتے ہیں کالا کیا ہوتا ہے سفید کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی۔ میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کو بہت بڑی، اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری تمہارے لیے ہے کہ تم دنیا میں تمہارے آنکھ نہیں ہے مگر جنت میں تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آنکھ عطا کریں گے، کیونکہ حدیث میں بشارت ہے جس کو میں نے دنیا میں آنکھ نہیں دی آخرت میں جنت میں اس کو ضرور آنکھیں دوں گا، گویا تمہارا جنت میں جانا طے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا، ہم کو بہرا نہیں بنایا، ہم کو گونگا نہیں بنایا، ہم کو اب نارمل نہیں بنایا، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں میں ہی تمہارا رب ہوں جس سے تمہارا یہ جسم تمہیں عطا کیا ہے، وہ آنکھ جس سے تم دیکھتے ہو میری بنائی ہوئی ہے، وہ کان جس سے تم سنتے ہو میرا عطا کیا ہوا ہے، وہ ہاتھ جو جس سے تم کام کرتے ہو میرا بنایا ہوا ہے، وہ دماغ جس سے تم کام سوچتے ہو میرا دن۔ قل ارائیتم اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ اگر میں تم کو آنکھ نہیں دوں گا دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں آنکھ عطا کرے گا؟ میں اگر تمہیں بولنے کو زبان نہیں دوں گا دوسرا کون خدا ہے جو تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا کرے گا؟ میں اگر تمہارے جسم کی ایک چیز کم کر دوں گا تمہارے دنیا کے سارے انسان مل کر وہ چیز تم کو معطا نہیں کر سکیں گے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے، بغیر دانتوں کے دنیا میں آتا ہے، 3-4 مہینے کے بعد اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے بچے کو دانت آنا شروع ہو گئے۔ میرے بھائی، اگر اللہ جل شانہ دانت پیدا کرنے کا سسٹم نہیں رکھیں گے دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر مل کر بھی وہ دانت پیدا نہیں کر سکتے، اور جب دانت آنے لگتے ہیں تو وہ دانت اس انداز سے آتے ہیں، ان کی ترتیب بنی ہوئی ہے کس جگہ دانت کتنا بڑا آنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ دانت پیدا ہونے کے بعد پھر ایک خاص جگہ جا کر رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ بڑھے گا تو پھر اوپر کا دانت ہونٹوں کے نیچے آ جائے گا، نیچے کا دانت اوپر چلائے گا، انسان اپنا منہ کھول نہیں سکے گا۔ دانت پیدا بھی کرتے ہیں اللہ، اس کو روک بھی دیتے ہیں، جتنا اس کا لمٹ ہونا چاہیے اتنے ہی لمٹ پر دانت رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ دانت پیدا نہیں کریں گے دنیا کے سارے دانتوں والے ڈاکٹر مل کر بھی وہ دانت پیدا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دانت یہاں سے فٹ کریں گے لیکن وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو فٹ ہو ہی نہیں سکے گا۔ ماس بیر چھئی نا ان قسم کہتے دانت ہی فٹ کرنا، یہاں دنیا میں دانتوں والے ڈاکٹر کتنی محنتیں کر کر کے پھر وہ کیس بناتے ہیں اور اس کا پھر فٹ کرتے ہیں اور مریض کو انفٹ ہو جاتا ہے، وہ دانت نکال دیتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے دانت۔ تو اللہ نے یہ پورا جسم عطا کیا، جسم کی ایک ایک چیز عطا کی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اعلان کر کے کہتے ہیں وہی ہے تمہارا خدا جس نے تم کو دیکھنے کو آنکھ دی، سننے کو کان دیے، سوچنے کو دماغ دیے۔ قلیلا ما تشکرون، الذی خلق لکم والذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، ایجا فرمایا لعلکم تشکرون۔ تو اللہ نے پہلا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہم کو انسان بنایا، اور دوسرا انسان ہم پہ یہ کیا پورا جسم عطا کیا، دماغی طور پر کمزور نہیں بنایا ورنہ مینٹل ہاسپٹل میں رہنا پڑتا، جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں بنایا ورنہ نہ جانے کون کون سی صورتحال میں۔ اور ہم میں سے اگر کسی کو آنکھ نہیں ہے اس کو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا ہے،
بلکہ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ وہ آنکھ والے ہو سکتا ہے آنکھوں سے قسم قسم کے گناہ کرتے ہوں گے، میری آنکھ نہیں ہے، میں آنکھوں سے گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ وہاں کفارہ میں جب ان نابین ان گونگوں میں بیان ہو رہا تھا، ان کو میں نے یہ بات یہ بھی سمجھائی کہ دیکھو ہم زبان سے نہ جانے کتنا گناہ کرتے ہوں گے، تمہاری زبان گناہ سے بالکل پاک صاف ہے، اور قیامت کے دن جب تم پہنچو گے اور اس زبان سے تم بولو گے، سب سے پہلے تم اللہ سے کہنا یا اللہ دنیا میں تو ہم کو بولنے کی طاقت آپ نے نہیں دی، یہاں تو ہم بول رہے ہیں، ہم پہلا شکر آپ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، اس زبان کو آپ نے دنیا میں گونگا رکھا تھا، کم سے کم زبان کے گناہ سے محفوظ رہ کر دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، میں نے تجھے وہ زبان نہیں دی جس زبان سے تو بولتا تھا۔ ذرا غور کرو، اگر میں تم کو بولنے والی زبان ہی نہ دے، زبان ہی سریسا نہ دیتا، پھر کیا کرتے تم؟ زبان دیتا مگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ پیدا نہ کرتا تو تم گونگے رہتے، یا میں بولنے کی صلاحیت کرتا مگر جو لینگویج سیکھنے کی طاقت تم میں نہ تھی، تم لینگویج سیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جیسے جانور کوئی لینگویج سیکھ نہیں پاتے، زبان ان کے پاس بھی ہوتی ہے مگر ان کی جو آوازیں چند ہیں بس وہی چند آوازیں ہیں، اور کوئی مزید آواز وہ سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ شاہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ کئی زبانیں سیکھتا ہے، بلکہ بعض تو دنیا کے خود اللہ کے بندے ایسے ہیں 20 زبان بولتے ہیں۔ میں ایک سکالر کا نام جانتا ہوں، اس کے سکالر کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، وہ 7 زبانوں میں کتابیں لکھا کرتے تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ۔ اس نے انگریزی میں بھی کتابیں لکھی، فرانچ لینگویج میں کتاب لکھی، جرمنی میں کتاب لکھی، ترکی زبان میں کتاب لکھی، عربی، فارسی اور اردو تو ان کی گھر کی زبان لگتی تھی۔ تو غرض یہ کہ ایک انسان کئی زبانیں بول سکتا ہے، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہم کو انسان بھی بنایا اور پورا جسم عطا کیا، مگر دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بے شمار انسان مکمل باڈی والے ہیں مگر ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے محروم نہیں رکھا۔ ہم نے کوئی درخواست یہاں سے نہیں دی تھی کہ یا اللہ اب دنیا میں ہمیں آنا ہے، ہمیں ایمان والوں میں پیدا کرنا، نہیں، اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ میرے بھائی، ایمان کی یہ دولت اتنی قیمتی دولت ہے، اگر یہ ہمیں نہ ملی ہوتی تو نہ جانے کن کن کو ہمیں سجدے کرنے پڑتے، کہیں جانوروں کو سجدے کرنے پڑتے، کہیں پتھروں کو سجدے کرنے پڑتے، کہیں بے جان چیزوں کو سجدے کرنے پڑتے، بلکہ ایسی چیزوں کو خدا ماننا پڑتا جو صبح کو ہے شام کو ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فنا ہونے والی چیزیں، فنا ہونے والی جو 1 گھنٹے میں فنا ہو جائے گی، اس کو خدا مانتے ہیں۔ جناب دنیا سوچے تم انسان تھی، یہ 6 گھنٹے مرا نیمچو کھودا، یہاں یہ سارا طوفان کس چیز کا ہے؟ یہاں اسی چیز کا ہے کہ برف جم گئی، یہ کہ یہ خدا ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنی یہ پیشانی ایسی چیزوں کے سامنے جھکانے سے بچا لیا، ورنہ یہ پیشانی کہیں جانوروں کے سامنے جھکتی، یہ پیشانی کہیں پتھروں کے سامنے جھکتی، کہیں کیڑے مکوڑوں کو خدا ماننا پڑتا۔ پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس گھر میں جس گھر کا مرد یعنی باپ ہمارا مسلمان، جس گھر کی عورت، جس عورت کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے وہ مسلمان، جس عورت کی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا وہ مسلمان، جس عورت کے گھر میں، جس کی گود میں ہم نے اپنا بچپن گزارا وہ مسلمان۔ اور یہ اسلام کی دولت ہمیں گھر میں عطا ہوئی، ہم نے کوئی درخواست اللہ کو نہیں دی تھی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہمارا کوئی حق بھی اللہ کے ذمہ نہیں تھا۔ اللہ کو طاقت تھی کسی ایسے گھر میں ہمیں پیدا کر دیتے جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں، جس گھر میں اسلام کی دولت نہیں، وہاں دنیا کی ریل پیل ہو سکتی تھی، وہاں دنیا کی ساری نعمتیں ناز و نعم ہو سکتے تھے، ایمان کی دولت نہ ہوتی تو ہم اسی کفر کی زندگی گزارتے۔ جیسے آج بھی 5.5 ارب انسان دنیا میں کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے بے شمار انسانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے ہماری زندگی ناکام زندگی ہے، اور بے شمار انسانوں کو اندازہ ہے کہ ہماری زندگی غلط راستے پر ہے، مگر اس غلط راستے کو چھوڑ کر حق کی طرف آنا بڑی قربانیاں مانگتا ہے، اس کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے اسی کفر کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور نا بادل نا خاصا اسی کفر کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس کفرستان سے بچایا اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اپنے گھر کے اندر ہی کی ماں دولت مل گئی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ ایک مرتبہ آیا تھا، اس قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو تمیم، اور اس قبیلہ بنو تمیم کے آنے پر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو حضرات صحابہ کرام کا پیش آ گیا، اور ایک واقعہ انہی قبیلے والوں کا پیش آ گیا تھا، اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ قبیلہ جب حضور کے پاس پہنچا تو چونکہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، دیہاتوں کے رہنے والے تھے،
انہیں نہیں معلوم تھا نبی کا مقام اور نبی کی عظمت کیا ہے، اور نبی کے ساتھ احترام کا کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ اس لیے وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ پہنچے مسجد نبی میں، اور جب معلوم کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں ہیں، بتایا گیا فلاں جگہ ہیں، تو باہر دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹانے لگے، اور کھٹکھٹاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یا محمد اخرج، یا محمد اخرج۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ صحابہ کرام کا معمول تو یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ مجھے میرا نام لے کر پکارنا اور پھر کہنا باہر نکل کر کیا، یہ کون لوگ آ گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، دیکھا سیدھے سادے گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ آئے تھے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ۔ تو ان قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہوئی، انہوں نے کہا حضرت ہمارا احسان ہے آپ پر، ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا سوئے منو تو منت اشو سون احسان اس بنے مسلمان سون چھو۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرمایا انہوں نے کیا منت رکھی آپ پر، یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے احسان رکھا ہے آپ پر، مسلمان ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، ان لوگوں نے یہ منت پیش کر رہے ہیں، یہ انہوں نے آپ پر بار ڈال دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم نے آپ پر احسان کیا، کیا صاحب ہم مسلمان ہو گئے۔ کل آپ جواب میں کہیے لا تمنوا علیہ، مجھ پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت دے دی، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو میرے بھائی اللہ نے ہم کو یہ ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ بہت نادان ہے وہ مسلمان جس مسلمان کو زندگی میں کبھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنے بڑے امتحان سے بچایا اور ایمان کی دولت مجھے گھر میں مل گئی۔ میرے بھائی اگر اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ یہ طے کر دیتے میں ان کو کافر کے گھر میں پیدا کروں گا، پھر دیکھوں گا یہ قربانی دے کر میرے دین کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے، برداشت کریں گے یا نہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا بڑی قربانیاں مانگتا ہے، اس میں بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس میں پہلے حق کو پہچاننا پڑتا ہے، اس غلط چیز کو غلط ماننا ہوتا ہے، اس کی خامیوں کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر ارادہ کرنا ہوتا ہے اب ہم اس غلط راستے کو چھوڑیں گے اور حق کی طرف آئیں گے۔ پھر جب انسان ارادہ کرتا ہے تو حالات سامنے آتے ہیں، اس میں ماں باپ کو چھوڑنے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اہل عیال چھوڑنے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ سخت مظالم میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر جمنا پڑتا ہے۔ قانونی رکاوٹیں الگ ہوتی ہیں، سماجی رکاوٹیں الگ ہوتی ہیں، معاشرتی رکاوٹیں الگ ہوتی ہیں، مالی حالات الگ سے پیش آ جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو انسان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی ایمان تک پہنچتا ہے۔ اللہ اگر ہم کوئی امتحان ڈالتا شاید ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے، ہم فیل ہو جاتے، ہم پہچاننے میں ہی ناکام ہو جاتے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو، یا ہو سکتا ہے پہچان جاتے مگر بعد میں ہم اس کے لیے وہ قربانی دینے کی ہمت نہ کر پاتے، یا قربانی دینے کو تیار ہو جاتے مگر گھبرا جاتے اور گھبرانے کے بعد پھر واپس چلے جاتے، جیسا کہ دنیا میں کبھی کبھار ہوتا بھی ہے کہ قربانیاں دیتے دیتے جب انسان کے گھٹنے ٹک جاتے ہیں اس کے بعد مجبور ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے انسان۔ مجھے یاد ہے اسی کشمیر میں ایک علاقے میں ہم گئے، وہاں کے لوگوں نے ایک گھر دکھایا اور کہا اس گھر کے اندر کا ایک لڑکا وہ مسلمان بنا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے مصیبتیں جھیلی اور 2-3 سال تک وہ پریشانیاں جھیلتا رہا۔ اس کے بعد اب 6 مہینے سے وہ لڑکا غائب ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں وہ بچہ کہاں چلا گیا، وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے یا مارا جا چکا ہے، کس حال میں ہے واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم اس قربانی میں کامیاب نہ ہوتے آتے، اللہ نے خطرناک ترین مشکل ترین قربانی ہم سے نہیں مانگی اور یہ فرمایا کہ میں تم کو گھر کے اندر ایمان و اسلام کی دولت عطا کر دیتا ہوں تاکہ تم گھر میں اس نعمت سے فیض یاب ہو جاؤ جس نعمت کے پانے کے لیے تو صحابہ کرام کو بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی، ان کو تو پتھر کھانے پڑے، نہیں چٹانوں کے نیچے دبنا پڑا، ان کو تو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اور یہ اس زمانے کی قربانیاں نہیں، آج بھی ایسی قربانیاں لگتی ہیں۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، جب کوئی آدمی ایمان کی طرف آتا ہے اس کو ایسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو ایک مسجد میں وہاں امامت کرتا تھا، اس مسجد میں چونکہ امام تھا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے، ظاہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں ایک شخص وضو کر رہا تھا تو نماز وہ مجھے ملتا رہتا تھا، اس سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، مجھے دل میں تو یہ خیال آتا تھا کہ یہ آدمی دیوبند کا اصلی باشندہ نہیں ہے، اس کو کہتا بدل عالم، کیونکہ اس کے لینگویج اسی انداز کی تھی، اس کے بولنے کا سٹائل اسی انداز کا تھا جس سے لگتا تھا کہ یہ دیوبند کا باشندہ کم سے کم نہیں ہے، کسی اور علاقے کا باشندہ ہے۔
لیکن نہ اس نے کبھی بتایا نہ میں نے پوچھا. ایک دن وہ حوض پر وضو کر رہا تھا, اس وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر نشانات ہیں. تو وضو کے دوران ہی میں نے ان سے پوچھا, عمر تمہارے ہاتھوں میں یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وضو کے دوران اس کو چہرے پر ہنسی آئی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا جی نماز کے بعد میں آپ کے کمرے میں آؤں گا, اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا. ظہر یا عصر کی نماز پڑھ کر کے میں کمرے میں آیا, وہ شخص کمرے میں پہنچا اور اس نے آ کر کہا, امام صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا عمر میں یہ پوچھ رہا تھا تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان کس چیز کے ہیں. اس کے چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی, تھوڑا سا تعجب ہوا, کچھ سوچ میں پڑ گیا. پھر بیٹھا, بیٹھنے کے بعد کہا میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا ہے کہ میں مسلمان نہیں تھا, میں پہلے کچھ اور تھا. مجھے بعد بیچ میں اسلام کی دولت مل گئی ہے, اور جب میں مسلمان بنا تو مجھ پر بڑی مصیبتیں آئیں, بڑی پریشانی آئیں. میرے گھر والے لوہا گرم کر کے مجھے جسم پر لگاتے تھے. شستر گرم کرے تم جسم دا وہی نشانات ہیں. کہہ لگے میرے پورے جسم پر یہ نشانات ہیں, لوہا گرم کر کر کے مجھے لگاتے تھے کہ تم واپس آ جاؤ. کہتا ہے جی میں تو واپس تو نہیں آیا. میں نے کہا عمر تم نے تو بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائی اس کے ہاتھوں پر سریے کے نشانات تھے, سریے گرم کر کے. دریت گرم کرت لاگل مگر لید میں چھکا کہیں نہ چھکا لید میں ولان چھے ضرور ہم اس لگی دریت گرم کرت. اس بیچارے کا حال یہی تھا. میں نے ان سے پوچھا عمر تم نے تو بڑی مصیبت برداشت کی. کہنے لگا جی یہ تو کچھ بھی نہیں, میں نے تو اس سے بھی زیادہ مصیبتیں برداشت کی. میں نے کہا اس سے زیادہ مصیبت اور کون سی ہوگی؟ اس نے کہا جی لیٹرین سے گندگی ناپاکی اٹھا کر کے لاتے تھے اور میرے منہ میں بھرتے تھے اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کے رکھتے تھے. 2-3 گھنٹوں تک وہ ناپاکی میرے منہ میں رہتی تھی اور میں کھول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ ستون کے ساتھ پیچھے باندھ دیتے تھے اور میرے منہ میں ناپاکی ہوتی تھی اور منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے. میں اس ناپاکی کو نیچے بھی نہیں اتار سکتا تھا, میں اس ناپاکی کو باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا. 2-3 گھنٹے میں نے یہی حالت گزارا اور کئی سال تک یہ مصیبت میں نے جھیلی ہے. میرے بھائی اللہ نے ہم سے یہ امتحان نہیں لیا, اللہ نے ہم سے یہ قربانی نہیں مانگی کہ میں تم پر قربانی لوں گا پہلے پھر میں ایمان کی دولت عطا کروں گا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لکاشا سمجھمو تھی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے, وہ زبان سے کہیں گے ہم ایمان والے ہیں, میں آزماؤں گا نہیں, میں مصیبتیں ڈالوں گا, مصیبت ڈال کر چیک کروں گا تم کچے ہو کہ پکے. مگر یا اللہ ہم پر آپ نے کوئی مصیبت نہیں ڈالی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے میں تم کو ایمان عطا کروں گا اور آزماؤں گا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں نے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتیں ڈالی اور آزمایا ان کو, جب وہ پکے نکلے تب ایمان کی دولت میں نے عطا کی ہے. میں تم کو بھی آزماؤں گا. مگر ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم پر آپ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئی, ہم کو تو راحتوں کے بیچ میں ایمان کی دولت مل گئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے میں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا اور مصیبتیں ڈالوں گا, تم پر مظالم آئیں گے, میں یہ دیکھوں گا تم ایمان پر جمے ہوئے ہو یا نہیں. میرے بھائی اب تک اگر ہم پر یہ مصیبت نہیں آئی ہے, ہو سکتا ہے اگلا کوئی دور ایسا آ جائے کہ اس ایمان پر جمنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. اللہ حفاظت فرمائے. دنیا میں اللہ جل شانہ نظارے دکھا دیتے ہیں کہ اب تک تم پر ایسی مصیبت نہیں آئی تھی جس قربانی کے بعد تم کو یہ ایمان کی دولت ملتی. ہو سکتا ہے آگے ایسے حالات آئیں کہ تمہیں جانوں, تمہارے مالوں, تمہارے جسموں کو طرح طرح کے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا, اس کے بعد تم اس ایمان پر جم سکو گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ضرور بھی ضرور آزماؤں گا میں ان ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد پھر کوئی پریشانی نہیں آئی, میں آزماؤں گا. اور آزمانے کے بعد مجھے پتا چلے گا پکا کون ہے اور کچا کون ہے, صحیح مسلمان کون ہے اور کمزور مسلمان کون ہے, ٹمپریری کون ہے اور پختہ کون ہے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ضرور جانے گا اللہ تعالیٰ شاہ اس امتحان کے ذریعے سے سچے ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے اور ٹمپریری ایمان والے کون ہیں.
نادان ہے وہ ایمان والا جس ایمان والے کو کبھی زندگی میں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے کتنے مشکل امتحان سے مجھے بچا کر کے گھر کے اندر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، معمول بناؤ، معمول کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو، سوچنے کے بعد کہو یا اللہ آپ نے مجھے انسان بھی بنایا، میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آپ نے مجھے پورا جسم عطا کیا، میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آپ نے مجھے نہ اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ گونگا بنایا، نہ پاگل بنایا، نہ اب نارمل پیدا کیا، نہ پولیو والا بنایا۔ میرے ساتھیوں میں نہ جانے کتنے پولیو کا شکار ہو گئے، میری عمر کے لوگوں نہ جانے کون کس حال کا شکار ہو گیا، اور آخر میں آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی والی ماں کا دودھ پلایا، ایمان والے باپ کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، ایک دفعہ ہم یہیں جموں کشمیر کے ایک شہر میں تھے، وہاں کے نوجوانوں نے کہا فلاں جگہ ہم جائیں گے، ایک خاتون سے ملاقات کرنی ہے۔ ان سے پوچھا بھائی اس خاتون سے ملاقات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے ملنا ضروری ہے، اس کے کچھ مسائل سننے ہیں۔ بہرحال چلے گئے ہم اس خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ ایک مسلمان گھر میں تھی۔ اس کے بعد پھر وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھی اور اپنے حالات اس نے سنائے کہ جناب میں مسلمان بنی، اس کے بعد مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ کہ مجھے 6 گھنٹے تک الٹا لٹکا کر کے رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر مجھے چھری سے میرا جسم کاٹا، اس کے بعد پھر پر نمک ڈالا گیا تاکہ میں ایمان کو چھوڑ کر واپس آؤں، مگر میں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کر اب اس گھر میں اس وقت زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جی کم سے کم میں آپ لوگوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان سے عرض کیا تم تو ہم سے بہت آگے ہو، ہماری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنے گناہ جمع ہو چکے، تم تو بالکل پاک صاف ہو، اور ایسی پاک صاف ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہو کر کے آئی، جیسے ماں کے پیٹ سے آدھی پیدا ہوئی۔ کیونکہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد اس نے ایسی بات وہاں سے کہی کہ جس سے تب دھیان ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میں کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے۔ آپ لوگ تو فخر کے ساتھ کہتے ہو ہم نے مسلمان ماں کا دودھ پیا۔ میرے بھائی، معمول بنائے زندگی کا، تنہائیوں میں کبھی بیٹھ کر کے اندھیرا کر کے سوچیں یا اللہ، اور اللہ سے بات چیت کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا، یہ پورا جسم عطا کیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے اندھوں میں پیدا نہیں کیا، بہروں میں پیدا نہیں کیا، گونگوں میں پیدا نہیں کیا، پھر ان میں پیدا نہیں کیا جو ایمان کی دولت سے محروم تھے، اور اس سب کے بعد پھر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد پھر وہ اس طبقے میں پیدا نہیں کیا جس کو دین سے نفرت ہو، اس طبقے میں پیدا نہیں کیا جو دین سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، حالات ہمارے یہاں تک پہنچے ہیں کہ مسلمان گھر سے پیدا ہونے والا مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا شخص اعلان کر کے کہتا ہے کیا صاحب کہ محمد بہت اچھے انسان تھے مگر بیکورڈ زمانے میں تھے، آج فارورڈ زمانہ ہے، ہمیں ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے۔ الحمدللہ ہم ان بے دینوں میں بھی نہیں ہیں، ہم ان اتھیسٹوں میں بھی نہیں ہیں، ہم ان بگڑے ہوئے انسانوں میں بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ذہن بھی الحمدللہ ایمان والا، ہماری سوچ بھی الحمدللہ ایمان والی، اسی لیے ہم دین کی بات سننے کے لیے، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دین کی بات بولنا اور دین کی بات سننے کے لیے وقت ملنا اور یہاں پہنچنا، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ ان احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ سب میری عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ نعمتیں جو بڑی بڑی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے شمار نہیں کر سکو گے۔ بالکل حقیقت یہی ہے، واقعتاً دنیا میں کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نعمتوں میں بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا ہے جس سے وہ سمجھ سکے گا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ اس لیے جب نعمت کا احساس ہی نہیں ہوگا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس کی عجیب عجیب مثالیں ہیں۔ بس فرض کی مثال سمجھیے، آنکھ کے اوپر یہ جو کور ہے، جب سے بند کا سانج بند، یہ جو کور ہے اس کور کے اندر اللہ نے سپرنگ رکھا ہے، اس سپرنگ کی وجہ سے یہ کور کھلتا بھی اور بند بھی ہوتا ہے، اور جب ہم چاہیں گے کھولیں گے، جب چاہیں ہم بند رکھیں گے۔ یہ کور بند بھی ہوتا ہے اور کھلتا بھی ہے۔ یہ جو کھولنا اور بند ہونے کا اس میں سسٹم اللہ نے رکھا ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔
اگر یہ نعمت چھن جائے، یعنی یہ سسٹم فیل ہو جائے، اس کے اندر جو سپرنگ کا سسٹم ہے وہ سسٹم اگر ختم ہو جائے، اس کے بعد آنکھ نیچے گر جائے گی یا آنکھ کھلے گی نہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی یہاں کشمیر میں کئی افراد ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کی آنکھ کے باہر یہ جو کور ہے، یہ جو شٹر ہے، جو شٹر باہر سے آنکھ کو بند کر دیتا ہے، یہ شٹر لوز ہو گیا، اور جب لوز ہو گیا اب وہ آنکھ کھولنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کھلتی نہیں کیونکہ شٹر لوز ہو گیا، یہ اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اور جب ان کو آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو آنکھ اٹھا کر ایسے رکھتے ہیں، پھر آنکھ یوں کھول کر پھر جو ہی چھوڑ دیتے ہیں آنکھ واپس گر جاتی ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس شخص کو میں جانتا تھا، وہ پرنسپل پہ رہ چکا ہے، پڑھا لکھا انسان، ایک کالج کا پرنسپل تھا، اور ملاقاتیں بھی اس سے بہت دفعہ ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ بیان کے اندر اپنی دونوں آنکھوں کو پکڑ کر کے رکھا ہے۔ نماز کے بعد جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا، میں نے کہا آپ خیریت ہے، آپ یہ آنکھ پکڑ کیوں رکھی؟ اس نے جواب میں کہا افسوس کے ساتھ، کہنے لگے میری آنکھ کے اندر یہ جو کور ہے، آنکھ کے اوپر جو کور ہے، یہ کور لوز ہو گیا ہے، اور یہ لوز ہو گیا، اب اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے بنگلور کے اندر 50,000 روپے کے انجیکشن کروائے تاکہ یہ کور پھر سیٹ ہو جائے، مگر یہ کور سیٹ نہیں ہوتا، اور اس کا یہ لوز کا لوز ہی ہے۔ اب اس میں کہتا ہے یہ فالش کی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے آنکھ کے باہر کا یہ پردہ جو ہے یہ لٹک جاتا ہے، یہ بعد میں کھلتا ہی نہیں ہے۔ اب میں آنکھ والا ہونے کے باوجود بھی اندھا ہو گیا ہوں، اگر مجھے کسی کو بلانا پڑتا ہے پہلے آنکھ کھولتا ہوں اور پکڑ کر کے رکھتا ہوں، جب چھوڑ دیتا ہوں تو آنکھ نیچے گر جاتی ہے۔ ایسا تو ذہن پیچھے خود ایسے میں نہیں، ہمیں کہاں ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ایک ہے، اور یہ آنکھ کھول کر کے ہم رکھتے ہیں، چاہے 1 گھنٹے تک آنکھ کھول کر کے رکھیں گے یہ شٹر نیچے نہیں گرتا ہے، اور جب ہم آنکھ بند کر کے رکھیں گے یہ کھلے گا ہی نہیں۔ ہمارے کنٹرول میں اللہ نے اس کو دے دیا ہے، یہ اللہ کے احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا مزاج پیدا کرو، اور شکر کرنے کا مزاج تب ہوگا جب اللہ کی نعمتوں کے سوچنے کا مزاج پیدا کرو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ یہی تو کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے جسموں پر غور کرو، تمہارے جسموں میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور اللہ کے احسانات کا تمہیں اندازہ ہوگا، اللہ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ ٹھیک، آج بے شمار انسانوں کو بیماری ہوتی ہے، کیسا تھا بون میرو، اس بون میرو کے اندر جو سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا، اب پتا چلا بون میرو کے اندر کیا کیا ہوا کرتا ہے۔ جب کسی کا سسٹم فیل ہو گیا ہو، اب دوسرے کی وہ وصف نکال کر اس کے بدن میں ڈالنی پڑتی ہے، تب وہ فٹ ہو جاتا ہے یا نہیں فٹ ہو جاتا ہے، تب پتا چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کے جسم میں جو بلڈ ہے، بلڈ خون، 10,000 بیماریاں ڈیٹیکٹ ہو جاتی اس ایک خون سے۔ اس خون کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ 10,000 بھی ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا کلیم صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کے سامنے کہا، میں نے کہا جی 1,000 بیماریوں کی شناخت ہو جاتی ہے خون کے ذریعے۔ انہوں نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ، 1,000 نہیں 10,000 بیماریاں، تو 10,000 بیماریاں اسے خون کے ذریعے سے، اور یہ خون اللہ تعالیٰ شان و پیدا کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہیں اللہ نے، جو اللہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے کر نہیں سکو گے۔ ساتھ میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرنے کے مزاج پیدا کرو گے میں اور تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے ایک ایک نعمت کو یاد کر کے سوچ کر پھر اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ مزاج بنائے اپنی زندگی کا۔ میرے بھائی، جب اللہ نے ہم کو یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب ہماری ذمہ داری ہم سمجھیں اسلام کیا ہے۔ تو اسلام کے لیے پہلا اصول جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اسلام بالکل آسان دین ہے، بالکل سہل ترین دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی کس چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ان سے انسان کی ہمت سے باہر کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو چیز بندے کر سکتے ہوں، بندوں کے جسم کے اندر جس کام کے کرنے کی صلاحیت ہو، جس کام کے کرنے کی کیپیسٹی ہو، اسی چیز کا اللہ تعالیٰ شانہ حکم دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو بے انتہا رحم والا ہے، وہ اللہ جو بے انتہا شفقتوں والا ہے، اتنا شفقتوں والا، اتنا رحم والا۔ حدیث میں ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کر دیے،
اور 90 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، تو ساری کائنات میں جو 10 حصے تقسیم کر دیے ہیں، اس میں وہ رحم بھی ہے جو ماں کے دل میں اپنی اولاد کا ہے، وہ رحم بھی ہے جو بھائی کے دل میں اپنی بھائی بہنوں کا ہے، وہ رحم بھی ہے جو شوہر کے دل میں اپنی بیوی کا ہے، وہ رحم بھی ہے جو جانوروں کے دل میں ان کے بچوں کا ہے۔ ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں جو 10 حصہ رحم تقسیم کیا گیا، وہ رحم جب اتنا زیادہ ہے تو جس اللہ نے اپنے پاس 90 حصے رکھے ہوں گے وہ اللہ کتنا رحیم ہوگا۔ ایک حدیث، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم اور محبت اور شفقت کے 10 حصے کیے ہیں، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا اور 9 حصے اپنے لیے رکھے۔ ریشو وہی آ گیا، اس پہلی حدیث اور دوسری حدیث کا ریشو برابر آ گیا۔ تو غرض یہ کہ 90 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے، اپنے رحیم ہونے کا بیان کرتے کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم، تہند خدایان چھ لکھت تھومت، تمہارے خدا نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے الرحمہ، رحم کرنا اپنے بندوں پر۔ گویا بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی ذمہ لکھ کر کے رکھا ہے، اگر ہم بندن غلطی مان، اگر اس بندے نے توبہ کی فوراً تم رحم کرنا۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اپنے نفس پر اللہ نے رحم کرنے کا آرڈر لکھ کر کے رکھا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو جو اللہ اتنا رحم والا ہو وہ اپنے بندوں پر ایسا حکم کیوں لا دے گا جو حکم بندے ادا ہی نہیں کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دین اسلام بالکل آسان دین ہے۔ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اے میرے بندو اگر میں نے تمہارے اسلام کی نعمت بھیجی، اس میں کچھ کام تمہیں کرنے کو بتائے، کچھ کاموں سے تمہیں بچنے کا حکم دیا، اس میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیا جو تم نہیں کر سکو گے، میں نے ایسے کاموں سے بچنے کا حکم نہیں دیا جس کا کرنا تمہارے لیے لازم ہو، جس کے بغیر تم جی نہیں سکو گے، نہیں، میں نے ایسی چیزوں کے بچنے کا حکم دیا جو تمہارے لیے نقصان پہنچانے والی ہیں، اور انہی چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جو تم کر سکتے ہو۔ میرا دین مشکل نہیں، آسان دین ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں کو کسی ایسی چیز کا حکم کبھی نہیں کریں گے جو چیز بندے ادا نہ کر سکتے ہوں، پھر بھی اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کرنا پڑے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ جل شانہ بندے کو اسی چیز کا حکم کریں گے جس چیز کے ادا کرنے کے پہلے صلاحیت اور پہلے قدرت اور پہلے طاقت عطا کی ہوگی، پھر حکم کریں گے۔ زکوٰۃ لازم تب ہوتی ہے جب مال ہوگا، حج فرض تب ہوتا ہے جب مال ہوگا، روزہ فرض تب ہوتا ہے جب رمضان آئے گا روزہ رکھ سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے روزہ فرض کیا، تم بیمار ہو روزہ نہیں رکھ نہیں سکتے، آئندہ روزہ رکھ لینا۔ میں نے روزہ تم پر فرض کیا، آج تم سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، آئندہ روزہ رکھ لینا۔ میرے بھائی اللہ جل شانہ تو رحیم اتنا ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں حرام چیز کر لینا اپنی جان بچا لینا، جب تم کو اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا ارتکاب کرنا پڑے گا تو حرام۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے مردار جانور حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام کر دیا گیا۔ مگر اگر تمہاری جان موت کے قریب پہنچ گئی اور جان بچانے کے لیے اس حرام کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ نہ ہو تو تم یہ کھا سکتے ہو، میری طرف سے معافی ہے۔ 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، تو اللہ تو رحیم ہے، اس لیے وہ رحیم اللہ ایسا دین نہیں بھیجیں گے جو مشکل دین ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کلو کھاؤ واشربو پیو ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو۔ اگر اللہ یہ فرماتے مت کھاؤ مت پیو مت نکاح کرو مت مکان بناؤ، تب کہتے یا اللہ یہ تو آپ کا دین بڑا مشکل دین ہے، آپ کے دین کا ایک آرڈر ہے بھوکا رہنا، یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کے دین کا ایک حکم ہے ننگا رہنا، یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کے دین کا حکم ہے کنوارا رہنا، یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کے دین کا حکم ہے مکان نہیں بنا سکتے گفاؤں میں رہنا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تو کہتے ہیں تم کھاؤ بھی، تم پیو بھی، تم عیش بھی کرو، تم ساری چیزیں کرو۔ اسی لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، ہدایت والا ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے کام ہم چھوڑ دیں، ہدایت والا ہونے کے معنی یہ ہے سارے کام کرو مگر اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ زندگی میں زندگی گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے میں انسان کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، مکان بھی بنانے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، بزنس بھی کرنا ہے، بیمار ہو جائے گا علاج بھی کرنا ہے، جھگڑا ہو جائے گا فیصلے بھی کرنے ہیں، اس زندگی گزارنے کے لیے بدن کو یوز بھی کرنا ہے۔
ان تمام کاموں کے کرنے کے دو طریقے ہیں. اللہ کا حکم توڑ کر کے کریں گے تو اس کا نام گمراہی ہے، اللہ کا حکم سامنے رکھ کر کے سارے کام کریں گے اسی کا نام ہدایت ہے. تو دین آسان ہے، اور آسان دین میں کہ معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب کھانا بھی بند کر دو، پینا بھی بند کر دو، یہ سارے کام کرنے ہیں، مگر کھانے میں وہی چیز کھانی ہے جو اللہ نے الاؤ جائز کر دی اور نبی نے طریقہ اس کا دکھایا. ایک آدمی کو لکوڈ چیز پینی ہے، یہ پانی پینا چاہتا ہے اجازت ہے، یہ جوس پینا چاہتا ہے اجازت ہے، یہ لسی پینا چاہتا ہے اجازت ہے، یہ جو بھی لکوڈ چیزیں ہیں پینا چاہتا ہے اس کی اجازت ہے. ساتھ میں ایک لکوڈ اور بھی ہے، اس کا نام ہے شراب، اس کو بین کر دیا گیا. یہ ساری اب اگر اس نے ان حلال لکوڈ تک اپنے آپ کو محدود رکھا تو کہیں گے ہدایت والا ہے، اور اگر پانچویں چیز کی طرف چلا گیا تو کہیں گے گمراہی والا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، مکان بنانا، شادیاں کرنا سب کچھ الاؤ کر دیا ہے. اب بندہ کیسے کہے گا کہ خدا کا دین مشکل ہے؟ اللہ کا دین مشکل نہیں ہے، اللہ کا دین آسان ہے. اور اگر خدا نے خواستہ کوئی یہ سمجھتا خدا سن دین جو آ رہا مشکل آپ پر کچھ ہے فکر، تو یہ گویا الزام لگا رہا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے ایسا دین ہمارے لیے لایا جو ہماری ہمت سے باہر ہے، جس کو ہم عمل کر نہیں سکتے، جس پر ہم چل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے، اللہ کا دین بالکل آسان. اور اللہ کے نبی تو اعلان کر کے کہتے تھے، بخاری میں حدیث ہے، ان الدین یسرن، میرا دین بالکل آسان ہے، میرا دین بالکل سہل ہے، میرے دین میں چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض دفعہ لوگ تجویز پیش کرتے تھے کہ حضرت دین کو تھوڑا مشکل بنائیے. بخاری میں حدیثیں موجود ہیں اور کتاب الایمان میں ہے، کتاب العلم میں موجود ہیں حدیثیں ہیں کہ صحابہ کرام نے تجویز پیش کی. ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ لسنا کہیئتک قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تاخر. یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے احکام ہمیں دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مت دیکھیں، ہمیں دیکھیں. ہم آپ جیسے نہیں ہیں، آپ کا تو گناہ ہے ہی نہیں، آپ کو تو اللہ نے بخشا ہے پہلے ہی کہہ دیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تاخر. اولا وہاں نبی گناہوں سے معصوم، ثانیاً اللہ نے فرمایا اگر گناہ ہوگا بھی وہ میں نے پہلے ہی معاف کر دیا، جو کیا ہی نہیں وہ بھی معاف کر دیا، جو آگے کریں گے وہ بھی معاف کر دیا، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا. ہمارے بعض علماء کو بڑی پریشانی رہتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، گناہ تو تھے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اور قرآن میں ہے تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کی بڑی اہم ترین وجہ ہے اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ کیوں فرمایا؟ اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہونے والی نہیں ہے، اور وہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ جل شانہ حساب نہیں لیں گے اور ہزاروں سال تک بندے تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے کہ حساب شروع ہو جاتا اور ہم یہاں کی مصیبت سے نکل جاتے. اور مصیبت کا عالم یہ ہوگا، زمین تپتی ہوئی ہوگی، سورج سر کے نزدیک ہوگا، سایہ کہیں نہیں ہوگا، پانی کا قطرہ کہیں نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آرام کی جگہ کوئی نہیں ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ پانی کا قطرہ کہیں ملے گا، نہ سایہ کہیں ملے گا. ایسی بے کسی کے عالم میں، ایسی پریشانی کے عالم میں لوگ اتنے تنگ آئیں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اگر جہنم میں چلے جائیں وہ ٹھیک ہے مگر یہاں سے نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. مخلوق، بخاری میں حدیث ہے یہ، مخلوق تنگ آ کر کے پھر ایک گروپ تیار ہوگا اور وہ گروپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کرے گا، یا ابل آدم، اے انسانوں کے ابا جان، تمام انسانوں کے ابا جان، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ چل کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور یہاں سے ہمیں نکال دے. تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کہیں گے کیا کہتے ہو تم، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے جاؤں گا؟ میری ہمت نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے اپنا، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی پریشانی مجھے یہ ہے جب میرا حساب کا وقت آئے گا میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا جنت میں فلانا پھل آپ نے کیوں کھایا تھا اس کا حساب دے دو، وہ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جناب بحق نے تم سفارش کرے میں دیو میں کی بس پانی فکر، بندے پریشان ہو جائیں گے. اشون تو کہاں سولوشن، تو سولوشن چاہیے تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، سنا ہے کہ تو سفارش کرے،
یہ تمام لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کہیں گے یا نوح علیہ السلام اللہ نے آپ کو نبی بنایا، 950 سال آپ نے دین کا کام کیا، آپ مقرب بندے تھے، آپ چل کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے اور ہمیں معافی دے دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے تم کیا کہتے ہو، میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے تم کیا ان کی سفارش کرنے کے لیے آئے، وہ ہم پانون حساب سے، تم اپنا حساب پہلے دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے فرمائیں گے جب سیلاب شروع ہو گیا تھا اور تیرا کافر بچہ ڈوبنے لگا تھا، تو نے اس بچے کے بارے میں سفارش کی تھی، اس کافر بچے سے کیسے کرائے سفارش؟ جب سیلاب شروع ہو گیا، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا کافر تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے رہے کشتی میں چڑھ جاؤ بچ جاؤ گے، اس نے کہا میں کشتی میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بھائی سیلاب شروع ہو گیا، طوفان ہے، اس طوفان میں کوئی نہیں بچ سکے گا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھوں گا، تو اور کیسی چون طوفان، وہاں کہاں چڑھے گا یہ سیلاب؟ اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچا نہیں پائے گا تمہیں، ڈوب جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ۔ تو مون ہی نہ کیے۔ اب جب مانا ہی نہیں کچھ تو اتنے میں درمیان سے ایک موج آ گئی اور اس موج نے آ کر کے بچے کو بہا لیا، اور بہانے کے بعد لاش ہی نظر نہیں آئی۔ اب نوح علیہ السلام پریشان ہو کر کہتے یا اللہ میون نیچو، یا اللہ میون نیچو، یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا خبردار، کیوں کہا تم نے میرا بیٹا، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو اس دن میں نے اپنے بچے کے بارے میں سفارش کی تھی، مجھے ڈر یہ ہے آج اب اللہ کے پاس میں جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ ان کے لیے سفارش لے کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی سفارش رہنے دو، پہلے اپنا حساب دو، بچے کے بارے میں تو نے سفارش کیوں کی تھی، وہ تو تیرا بچہ تھا ہی نہیں، وہ تو کافر تھا۔ میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، اب کہیں گے جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے، وہ بھی اپنی معذرت پیش کر دیں گے۔ پھر آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی معذرت پیش کریں گے، وہ کہیں گے میں کیسے جا سکتا ہوں سفارش کرنے، اگر میں خدا برکن اگر وہ تو اگر میں اللہ کے سامنے پہنچا اور اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کیا ان کی سفارش لے کر آئے، وہ تو پانون حساب، اپنا حساب پہلے دے دو، مجھے بتاؤ وہ جو قبطی تھا جو آدمی لڑ رہا تھا تو نے اس کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا تھا، آج دے کون حساب، وہ کیا حساب دیں؟ اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ تمام نبی النفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سارے مایوس ہو کر پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتا، میں اب کہاں جائیں گے؟ اب جائیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں سفارش نہیں کروں گا، مجھے اپنی فکر ہے۔ حضور کو کیا فکر ہوتی، حضور کو کیا پریشانی ہوتی کہ ہاں ہو سکتا تھا حضور اور فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ چند بڑے بڑے لوگوں کو میرے پاس آنا تھا اور بیچ میں ایک نابینا صحابی میرے پاس آیا اور میں نے ناگواری کا اظہار کیا، یہ کیا جاؤ ونکنس امس پزے نا ونکنس یون، اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، اس پر اللہ نے فرمایا آپ کے چہرے پر ناگواری کیوں آ گئی، یہ نابینا صحابی آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اگر میں اللہ کے سامنے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفارش رہنے دیجئے، پہلے مجھے بتائیے عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی کے آنے پر آپ کے چہرے پر ناگواری کیوں آئی تھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا تھا اللہ کے نبی ایسا معذرت کر دیں گے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ، تاکہ اس وقت حضور معذرت نہ کریں۔ چنانچہ جب تمام لوگ حضور کے پاس پہنچیں گے، یا رسول اللہ آپ چل کر سفارش کریں، اور ان سفارش کرنے والوں کو ڈر ہوگا جیسے ان نبیوں نے معذرت کر دی اپنی ایک کمی کو بتا کر، یہ نبی بھی معذرت نہیں کرنے چاہیے، تو یہاں سے درخواست کریں گے یا رسول اللہ آپ معذرت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو فرمایا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ انکار نہیں کرنا۔ ان ساروں نے تو معذرت کر دی، ان ساروں نے تو سامنے آنے کی ہمت نہیں کی، وہ سارے تو اب نفسی کے عالم میں ہیں، آپ انکار نہیں فرمانا، آپ نے تو اللہ نے آپ کو وعدہ دیا ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا ہاں انا لذالک، ہاں میں جاؤں گا اللہ کے سامنے، میں پہنچوں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور حضور کے کہنے پر اب حساب شروع ہوگا۔ تب تک صدیاں گزر گئی، صدیاں نہیں ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو اللہ تعالیٰ شاہ نے سارے گناہ معاف کر دیے تھے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں, اور اگر گناہ ہے وہ سارے معاف ہو چکے ہیں, اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کے حکم مت دیں, ہماری حالت دیکھ کر کے حکم دیا کریں, تھوڑا سخت حکم دیں. نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جانی چاہیے, روزوں کی تعداد زیادہ ہو جانی چاہیے, رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو جانی چاہیے, صدقات و خیرات کی تعداد زیادہ ہو جانی چاہیے. یہ صحابہ کرام نے تجویز پیش کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. کیوں؟ تجویز پیش کی گئی تھی دین کو سخت بنانے کی, اور اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے فرمایا انا اعلمکم باللہ, میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. انا اخاکم من اللہ, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. بخاری میں حدیث ہے. تو صحابہ کرام تجویز پیش کرتے تھے دین کو سخت بنایا جائے, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں, دین آسانی رہے گا, اور یہ آسانی دین امت کے لیے آسان رہے گا. میرے بھائی, اللہ کا یہ دین بالکل آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیا جن صحابہ کرام نے وہ تنگ دستیوں کا زمانہ گزارا, جن تنگ دستیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ان تنگ دستیوں کے زمانے میں اگر ان کو اس دین پر چلنا آسان تھا, آج اس فیسلٹیز کے زمانے میں, آج ان آسانیوں کے زمانے میں دین پر چلنا کیوں مشکل ہو گیا؟ تنگ دستیاں کتنی, اللہ اکبر. اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی تنگ دستی کا ہم تھوڑا سا سرسری جائزہ, طائرانہ معائنہ اگر کریں گے, عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ غور کریں ذرا, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کوئی صابن استعمال ہی نہیں کیا, اور آج ہم کتنے قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں کہ بالوں کے لیے الگ صابن ہے شیمپو, جسم کے لیے الگ صابن ہے, کپڑوں کے لیے الگ صابن ہے, برتنوں کے لیے الگ صابن ہے, بلکہ یہاں تک کہ اب تو کمور کے لیے صابن الگ نکل گیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی صابن استعمال نہیں کیا. ہمارے باتھ روموں کے ٹائلوں کا عالم دیکھ لیجئے, اس وقت تو ٹائلوں کے کمپٹیشن چل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے باتھ روم میں کوئی مگ ہی نہیں تھا, اس باتھ روم کے اندر ایک ٹب کے اندر پانی رہا کرتا تھا, اور ہاتھ سے وہ پانی لے کر اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر ڈالتے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے جب بھی غسل کیا ہے ہاتھ سے پانی لے کر کے اپنے جسم پر ڈالا ہے. کوئی مگ نہیں, کوئی جگ نہیں, کوئی گرم پانی کا انتظام نہیں, کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں. وہاں کوئی نل کا نہیں تھا, وہ تو کنویں سے پانی لانا ہوتا تھا, اور گھر میں پانی وہ استعمال ہو جاتا تھا, اور قطروں قطرے پر کے پانی استعمال ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مسجد تھی, اس مسجد میں ساری زندگی کبھی کوئی فرش نہیں بچھایا گیا, ساری زندگی مٹی میں نماز پڑھی گئی ہے. امام تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ, آپ کے لیے بھی کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا. حدیث کے سیرت کی کتابوں میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں, لائٹ کا کوئی انتظام نہیں, دروازے اس مسجد میں نہیں تھے, آپ کے گھر کے اندر بسترا نہیں تھا, برتن نہیں تھے, الماریاں نہیں تھی, کوئی آپ کے پاس کوئی صندوق نہیں تھا, کوئی بریف کیس نہیں تھا. صندوق ہوتا ہے سامان رکھنے کے لیے, آپ کے پاس سامان ہی نہیں تھا. بریف کیس ہوتا ہے کپڑے رکھنے کے لیے, آپ کے پاس کوئی بریف کیس نہیں تھا. گھر میں الماریاں بناتے ہیں سامان رکھنے کے لیے, حضور کے گھر میں کوئی الماری نہیں تھی. ایسا گھر حضور کا تھا. مکان اتنا بڑا تھا, کتنا بڑا, اتنا بڑا مکان تھا کہ رات کو جب حضور نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے جگہ نہیں ہوتی تھی, حضرت عائشہ سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی, حضور نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب سجدہ کرنا ہوتا تھا حضرت اتنا بڑا کمرہ حضور کا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کنت انا معترضۃ, میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی. اعتراض الجنازہ, جیسے سامنے جنازہ ہوتا ہے ایسے میں سوئی ہوتی تھی, اور حضور رات کو نماز پڑھتے تھے. جب سجدہ کر پھیلانے کے بعد بہت بے نیندر پہاڑا نماز کر, اس کے بعد حضور جب پھر سجدے کے لیے اترتے تھے پھر مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے, پھر میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, اور سمیٹنے کے بعد پھر حضور نماز پڑھتے تھے. اتنا بڑا کمرہ تھا. حضور نماز ادا فرما رہے ہیں, جگہ نہیں ہے, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں سوئی ہوئی ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کا کپڑا مبارک حضرت ام سلمہ کو چھو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ پریشان ہو گئی کہ حضور کا کپڑا میرے جسم کو ٹچ کر گیا, وہ پریشان ہو گئی. نماز کے بعد حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں سوئی ہوئی تھی, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کا کپڑا میرے جسم کو چھو گیا, آپ کی نماز ادا ہو گئی؟ حضور فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں عذر کی حالت میں تھی, جگہ اتنی نہیں ہے کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں, اسی بسترے پر میں سوئی ہوئی تھی, اسی بسترے پر دوسری طرف حضور نے نماز پڑھی. اتنا بڑا کمرہ حضور کا تھا. ایسی تنگدستی کا زمانہ حضور نے گزارا. میرے بھائی, حضور آج ہم جتنے مسالے کھاتے ہیں, حضور نے یہ سارے مسالے کبھی کھائے ہی نہیں. نہ چاول حضور نے کبھی کھایا, نہ چائے حضور نے کبھی پی, نہ یہ مسالے کبھی کھائے, نہ مرچیں, نہ ہلدیاں, نہ گرم مسالے, نہ سرد مسالے, یہ ساری چیزیں حضور نے کبھی کھائی ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا, کیونکہ ہم نے کوئی چیز پکا کر کے نہیں کھائی.
सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दुनिया से रुखसत हुए, इस हाल में रुखसत हुए हुजूर के घर वालों के लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। और जब फाके चल रहे थे, इस फाका कशी के आलम में हुजूर एक तरफ से बीमार हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, दूसरी तरफ से हुजूर के घर वालों के लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कहीं कोई सोर्स भी नहीं है। बाद में यहूदी को तला भेजी गई, उस यहूदी से कहा गया हुजूर के घर वालों के लिए थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा चंद खाने की कोई चीज दे दो। और आटा भी कौन सी चीज का? जौ का आटा। उस यहूदी ने वहां से इनकार कर दिया कि मैं दूध देने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है उसके दिल में ख्याल आया होगा इनका नबी दुनिया से रुखसत होने वाला है, उसका कोई बेटा भी नहीं है, उसका कोई औलाद भी नहीं है, उसके पास कोई बैलेंस भी नहीं है, अगर मैंने उधार दे दिया तो कर्जा मुझे कौन देगा, इसलिए इनके घर में भी कुछ नहीं है, बैलेंस नहीं है, औलाद नहीं है, मुझे बाद में कौन देगा। उसने कर्जा देने से इनकार कर दिया। बाद में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला भेजी कि मैं कोई चीज तुम्हारे पास बंद रखूंगा मगर अज़वाज मुताहरात के लिए कोई चीज खाने को लो दूं। मेरे भाई ये वाक़या जिस वक्त पेश आ गया, उस वक्त हुजूर की हुकूमत चल रही थी, 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सल्तनत काम कर रही है, मगर हुजूर के घर में फाका था। उसके बाद फिर उस यहूदी ने 30 सा जौ कर्जे पर दे दिया और हुजूर की ज़रा उसके बाद बंद रखी गई। बुखारी किताबुल मगाज़ी में हदीस मौजूद है, किताबुल मगाज़ी के आखिर में हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिरुहु मरहूनतुन इंदा यहूदिय्यिन बिसलासिल मिन साइन। अल्लाह के नबी अल्लैहि दुनिया से रुखसत हो गए इस हाल में कि आपकी ज़रा एक यहूदी के पास रहन के तौर पर बंद थी और मगर आप उसको छोड़ा न सके और हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने उस यहूदी का कर्जा अदा किया था और बाद में वो ज़रा छोड़ाई गई। तो अल्लाह के नबी ने ऐसी तंगदस्ती की जिंदगी गुजारी और सहाबे किराम ने ऐसी तंगदस्ती की जिंदगी गुजारी, उनके लिए दीन पर चलना आसान था, हमारे लिए मुश्किल कैसे हो गया। आज तो हम फैसिलिटीज का जमाना है, आज तो आसानियों का जमाना है, आज तो खाने पीने की आसानियां इतनी, गाड़ियों की सहूलतें इतनी, मकानों की सहूलतें ऐसी। आज अपने मकानों को देखें और हुजूर के मकान का तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर। आज तो बागों के अंदर जो शड़ हैं वो उनसे ज्यादा अच्छे बने हुए हैं जैसे हुजूर के जमाने के अंदर मकान हुआ करते थे। आज तो हमारी शादियों में जो पीने का पानी है, बोतलों का पानी, उस पीने के पानी पर खर्चे ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम के जमाने के सारे निकाह पर इतने खर्चे नहीं होते थे जितना आज के शादियों में सिर्फ पानी पर जो खर्चे होते हैं। बाकी खाने के खर्चे तो अलग है और बाकी रस्मों के खर्चे तो अलग हैं। तो इसलिए अल्लाह का दीन बिल्कुल आसान है, ये मुश्किल नहीं है। और अहद करके उठना चाहिए, या अल्लाह हम आपके दीन के साथ वफा का मामला करेंगे और दीन पर चल करके दिखाएंगे। दीन आसान है और याद रखना चाहिए दीन पर चलने के माना हरगिज ये नहीं कि हम खाना बंद कर दे, पीना बंद कर दे, शादियां नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, मुलाजमत नहीं करेंगे, नहीं, ये सारे काम करो मगर अल्लाह के हुक्म के ताबे रह करके, नबी के तरीके के मुताबिक। तुम मुलाजमतें करो मगर अल्लाह के कानून के मुताबिक, तुम बिजनेस करो अल्लाह के कानून के मुताबिक, तुम शादियां करो अल्लाह के कानून के मुताबिक, तुम मकान बनाओ अल्लाह के कानून के मुताबिक, तुम पैसा कमाओ अल्लाह के कानून के मुताबिक, सारे काम करो अल्लाह के कानून के मुताबिक। उसका नाम है हिदायत। और ये सारे काम करोगे अल्लाह के कानून को तोड़कर, उसी का नाम है गुमराही। अल्लाह का दीन बिल्कुल आसान है। इस आसान दीन में कुछ चीजें मानने की हैं और कुछ चीजें अंजाम देने की हैं और कुछ चीजें बचने की हैं। मानने वाली चीजों को कहा जाता है अकाइद, तो ईमान वाले के अकाइद भी सही होने चाहिए। और करने वाली चीजों को कहा जाता है फराइज, ईमान वाले के फराइज में मुकम्मल होने चाहिए। और बचने वाली चीजों को कहा जाता है हराम, ईमान वाले हराम चीजों बचना भी चाहिए। अल्लाह अपने नबी से और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम के जरिए ये तीनों चीजें समझाते थे। हमें अल्लाह को क्या मानना है, अल्लाह के नबियों को क्या मानना है और खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानना है और मरने के बाद जिंदा होने को कैसे मानना है। ये तमाम मानने की चीजें हैं। तो मानना क्या होता है, इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, वही कायनात का खालिक है, उसी ने कायनात को बनाया, वही इस कायनात के निजाम को चलाता है। दुनिया के तमाम इंसान कोई काम करना चाहें और अल्लाह न चाहे तो नहीं होगा, और दुनिया के तमाम इंसान किसी काम को रोकना चाहें और अल्लाह ताला शानो नहीं रोकना चाहेंगे तो काम होकर रहेगा। वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो अल्लाह का फैसला होगा।
بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب سوال آیا تھا لوگوں کی طرف سے، آپ نے فرمایا کل کو جواب دوں گا، اگلے دن جواب نہیں، وہی نازل نہیں ہوئی، تو لوگوں نے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، جب کئی دن گزر گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، آپ یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، ہاں جب اللہ چاہے گا تب یہ کام کل ہوگا۔ تو ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ فعال لما یرید، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ کی مشیت ہو، باقی تمام دنیا کے انسان ایک طرف اور اللہ کا فیصلہ ایک طرف ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ تعارف ہمیں کس نے کرایا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بہترین تعارف کرانے والا محمد رسول اللہ، اور اس کائنات میں محمد رسول اللہ کا سب سے بہترین تعارف کرانے والا خود اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات سے زیادہ بہتر محمد رسول اللہ کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ ہم اللہ کو ویسا مانیں گے جیسے محمد رسول اللہ نے ہم کو سکھایا، اور محمد رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا۔ پھر اللہ اور اللہ کے نبی دونوں نے مل کر کہا مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے اور میرے پاس تمہیں حساب دینا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ موت اختتام زندگی نہیں ہے، موت اس زندگی سے نکل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کا نام ہے۔ موت کو سمجھتے ہیں ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور دائمی زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے یہ فنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرتا ہے اس عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکل کر دنیا میں آتا ہے، یہ مرتا نہیں ہے، ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں چلا گیا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا میں جب انسان مرتا ہے وہ اس عالم سے نکل کر اگلے عالم میں چلا جاتا ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے جسم ختم ہو جائے مگر انسان ختم نہیں ہوتا، روح زندہ رہتی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، اور ہر انسان کی زندہ رہے، اس میں مومن اور غیر مومن سب کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ تمام لوگ حیات، مرتا کوئی نہیں، سارے لوگ حیات رہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے لوگوں کا مرنے کے بعد فنا ہو گئے، ہرگز نہیں۔ یہ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے؟ یہ قبر میں نعمتیں کس کو ملتی ہیں؟ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب انسان مرتا ہے لوگ جنازہ لے کر چلتے ہیں، اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو قدمونی، جلدی کرو، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے مت لے جاؤ، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ بخاری میں حدیث ہے۔ مرا ہوا انسان کیسے بات کر رہا ہے؟ اذا احتملت الجنازہ، تو جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، فإن كانت صالحة يقول قدموني، اگر وہ نیک مردہ ہوتا ہے کہتا ہے جلدی لے کر کے چلو، وإن كان غیر ذلك، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ وہ بول رہا ہے، ہاں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا ہے، فنائے تام کسی چیز کی نہیں، انسان کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ انسان زندہ رہے گا اور زندہ رہنے کے بعد پھر قیامت کے دن نئی زندگی کے ساتھ آئے گا، وہ آخرت والی زندگی ہوگی۔ برزخی زندگی الگ زندگی ہے، آخرت والی زندگی الگ زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ اس دنیا سے جب چلا جائے گا روح زندہ رہتی ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن روح بھی زندہ ہوگی، بدن بھی زندہ ہوگا۔ تو اس لیے فنا نہیں ہوتا ہے انسان آخرت میں پہنچ۔ تو ہم یہ سارا ہم نے مانا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے نبی کے کہنے پر۔ اللہ نے فرمایا قرآن میری بھیجی ہوئی کتاب، اور محمد رسول نے اعلان کیا یہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے کہنے پر مان لیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی دونوں نے فرمایا میں نے اس کائنات کے نظام چلانے کے لیے فرشتے پیدا کیے، ہم نے فرشتوں کو مان لیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان، ہر ایمان والے کو یہ ماننا ضروری ہے۔ اور آخر اہم ترین چیز اس میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کے بعد اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، مگر وہ امتی بن کر کے آئیں گے، اپنا دین لے کر کے نہیں آئیں گے۔ ہر ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، بخاری میں حدیث ہے، تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے گمراہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ عقیدہ رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ ان انکار کرنے والوں میں مرزائی بھی ہیں، اور آج کل ایک نیا انسان نکلا ہے اس کا نام ہے جاوید گامدی، وہ بھی انکار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے والے نہیں ہیں، وہ گمراہ انسان ہے۔
اس کی بے شمار گمراہیوں کی باتیں ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے اور وہ منکرین حدیث میں سے ہے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ، خبردار اس کے دھوکے میں مت آنا، وہ مشکوک انسان ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ہمارا ان کا یقین ہے، اعتماد ہے، اور یقین اور اعتماد یقین ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے عقائد ہیں۔ ان عقائد کے بعد پھر اب ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں مجھ پر فرض ہیں وہ مجھے ادا کرنی ہیں، اور کون سی چیزیں میرے لیے حرام کر دی گئی مجھے ان سے بچنا ہے۔ جو چیزیں ایمان والے پر فرض ہیں ہر ایمان والے کو ہر وقت نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ تیار رہتے ہیں سننے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم سامنے آتا ہے وہ سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خبردار یہ تب تک مومن بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں، اور انداز کیا ہے فرمانے کا؟ اللہ اکبر، انداز اللہ تعالیٰ شانوں کا ہے، قسم تو ہندس خدای سن، قسم ہے تمہارے رب کی، تمہارے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ شخص مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ قسم ہے تیرے رب کی، یہ تب تک مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے نہ مان لیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ نبی نے ایک بات فرمائی، ایمان والے کو کتنا ہی مفاد کے خلاف لگے، چاہت کے خلاف لگے، نفسانی تمناؤں کے خلاف لگے، فیشن کے خلاف لگے، ماحول کے خلاف لگے، ان تمام چیزوں کا ایوائڈ کر کے وہ کہے گا میرے نبی کی بات ہے میرے سر آنکھوں پر، اس کے مفاد کے خلاف لگے۔ ایک آدمی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم وراثت میں اس کو حصہ کم مل گیا، اس کو افسوس ہو گیا، اس کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھنا چاہیے میرے دین نے مجھے جتنا دیا مجھے ایکسپٹ ہے، مجھے قبول ہے۔ اور ایک آدمی کو وراثت سے محروم کر دیا گیا، اس کو دل سے قبول ہونا چاہیے میرے دین نے اگر مجھے محروم کیا ہے مجھے قبول ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو ہر ایمان والے کو اپنے سامنے نظروں میں کہ کون کون سی چیزیں فرض ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف بیماری کی وجہ سے مؤخر کر سکتے ہیں، صرف عذر کی وجہ سے مؤخر کر سکتے ہیں لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے، ہر مالدار کو چاہیے کہ اپنی تمام مالوں کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ باغوں والے الگ سے حساب کریں، پیسوں والے الگ سے حساب کریں، بینک بیلنس والے الگ سے حساب کریں، اور جو بزنس کرنے والے اپنی بزنس کے مالوں کا حساب کر کے پھر ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کا یہ مال قیامت کے دن جمع کر کے گرمایا جائے گا، پھر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے ادائیگی کریں گے، اور جس آدمی پر حج فرض ہے وہ آدمی حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا۔ یہ چار چیزیں تو عبادات کے اعتبار سے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایمان والے پر قرآن کریم کو پڑھنا لازم، دین قرآن کریم کی تعلیم آج کے دور میں لازم، اور اگر قرآن کریم نہیں پڑھا میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اس آدمی کا ایمان ہی نہیں بچے گا۔ اس وقت ہمارے سماج کی المناک صورتحال یہ ہے کہ والدین کو شوق ہے اپنے بچے ایسے سکولوں میں داخل کرنے کا جو سکول ان کی نظروں میں ہائی فائی ہوں، چاہے ان سکولوں میں بچوں کو مرتد بنائیں، چاہے ان سکولوں میں بچوں کو اتھیس بنا دیں، چاہے ان سکولوں میں بچوں کو ناچ گانے اور شرابی اور کبابی بنائیں، مگر والدین فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں ہم فلاں سکول میں، ڈونیشنیں دے دے کر، مہنگی فیسیں ادا کر کے، مگر کفر کی دلدل میں بچوں کو پھنسا رہے ہیں۔ یاد رکھیں مجھے بچے نے فون پر کہا میں فلانے سکول میں پڑھتا ہوں، اور یہاں سکول میں روزانہ ہمیں مارننگ اسمبلی میں کفر کے کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ میں نے کہا تمہارے والدین کے سر ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں داخل کراؤ جہاں کم سے کم ان کو قرآن پڑھایا جا سکے، اور اگر ایسے سکولوں میں نہیں تو الگ سے ان بچوں کے قرآن پڑھانے کا اہتمام کرو، خود قرآن پڑھو اور دوسروں کو قرآن۔ اگر قرآن نہیں پڑھا جا، کس قدر المیہ کی بات ہے۔ ہم ایک جگہ ایک علاقے میں گئے، وہاں سے کالج سے لڑکے نکل رہے تھے، ایک لڑکے کو ہمارے بزرگ نے بلا کر کے پوچھا تم کون سی کلاس میں ہو؟ اس نے کہا TDC میں۔ تو میں نے قرآن چلا پورمو دبا میں ناشو مشمو تو ہی کوئی نہیں،
دوسرے بچے کو پوچھا تم کون سی کلاس میں ہو؟ اس نے کہا جناب PUC میں. کہا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا تو نہیں، 4 صورتیں یاد ہیں. پھر ایک اور بچے کو بلا کر پوچھا کم علاقوں سے؟ اس نے کہا فلانے علاقے کا. قرآن شدہ پوز میں دبان بوز میں داشو مگر پور میں چمن ہوئی. اور ادھر سے بچے PUC پڑھ رہے ہیں، ادھر سے بچے TTC پڑھ رہے ہیں. کیا ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم کو قرآن دنیا سے ختم کرنا ہے؟ اگر یہ طے نہیں کیا تو یہ رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت تو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ 99% گھروں میں شاید کو تلاوت نہیں ہوتی ہے، اور شاید 90% لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں. اور پرانے بزرگ جو گھروں میں قرآن پڑھنے والے تھے، اب نئی نسل کو قرآن آتا ہی نہیں. تم سے قرآن شریف تلان تمنا مشید بات نہیں تمہیں بیل گرسمن بیادبی گیسا مشید میں پارس کامت کا گھروں سے قرآن نکال کر مسجد. گھر میں بوڑھا انسان تھا سو یتس کالس زند تیتس کالس بچور ورکھا کن ساتھ پارا. جب بڑے روان گو اب اس کے بعد اگلی نسل جو ہے انہوں نے قرآن سیکھا نہیں ہے، وہ قرآن کو بڑے احترام کے ساتھ مسجد میں پہنچائیں گے اور ساتھ میں کہتے ہیں بیل گارس من بیادبی کیا ہے گیسا مشید میں تھا تاج پیرس کہانت کا. میرے بھائی جب تم پڑھنے کو تیار نہیں ہے دوسرا کیوں تمہارا قرآن کو پڑھے گا؟ اس لیے تعلیم قرآن، عمل بالقرآن، تفہیم قرآن، اور اس کے بعد پھر بلاغ قرآن، یہ قرآن کے حقوق ہیں اور یہ ہمارے ذمے ہیں. تبلیغ قرآن اور تفہیم قرآن علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. قرآن سمجھنا، قرآن دوسروں تک پہنچانا، قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں. عام مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن کی تعلیم، یعنی قرآن پڑھنا آئے. کوئی انسان بڑھاپے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا خدا بہت بجرتمن کچھ پر وہ قرآن. اسی کشمیر میں میں ایسے بوڑھے انسان کو جانتا ہوں جو بڑھاپے میں اس نے ایک عالم کو لایا، اسے قرآن پڑھنا سیکھا، اور اس کے بعد 1-1.5 سال کے اندر جب اس نے قرآن مکمل کیا پھر بہت سارے علماء کو اسے دعوت کی بجرتمن میں قرآن. صحابہ کرام نے تو بڑھاپے میں قرآن پڑھا تھا. تو یہ ہمارا بوڑھا کیوں کہتا ہے بجرتمن کہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پڑھ. باقی سارے کام سیکھنے کے لیے تیار. بڑھاپے میں اگر کسی نے ٹچ والا موبائل خریدا تب تک بیٹھے گا نہیں جب تک سارا سیکھے گا نہیں کس طرح یوز کرنا ہے. جب سیکھنے پر انسان آتا ہے تو سارا سیکھتا ہے. تو ہے خدا سن کلام وہیں کہتے ہیں بجرسمن دعا تشنیا. میں سمجھو مجھے ایک مطلب ایک آدمی نے خط بھیجا، اس میں خط میں اس نے لکھا تھا جناب میں چھن سورے نہ اتحیات چھن یادی میں ونتو میں کیا شرعی حکم اتحیات چھن یادی شرعی حکم کیا مین خطر میں لوگ میں جواب شرعی حکم چیئے سکر فوراً اتحیات یاد اور توتام بھیجنا یوتانا اتحیات یاد گیسی. مثال ذہنس من یہ لکھ میں اتحیات معاف سو کت گیس معاف سو ہے میں سن اتحیات یاد مین خاطر کیا شرعی حکم میں تمہیں شرعی حکم جو فوراً کر اتحیات یاد بے کیا حکم ٹھیک چھنا ہے مگر یاد کت کن کر میں تمہیں سے امام صاحبس ون امام صاحبہ ثول تو میون گھر تت چائے داما بی بوزت میں اتحیات یل سو اتحیات بوزنی بھی تت ایسی نہ سے یاد ہی سو کرنا ہی پانا یاد. چنانچہ ایک دفعہ میں گیا وہاں اور وہاں وہ بوڑھا مل گیا دپن ہے بلا گئے بلا اس چکا پھلے نہیں میں تو صاحب بوئی چھوٹ دپن جی کسی یہ امام صاحب یہ امام صاحب کو میں گھر لے گیا 12 منٹ میں مجھے اتحیات یاد ہو گیا. 3 ورین جب میں نماز پڑھوں اتحیات ور رہی کیا نوس وہم نہ کر گیس اتحیات یاد یہ وہم ذہنوں سے نکال دو. یہ جو ہے مکت گت بجرس مز یاد لہذا وہ کھولنا قرآن دینا بحث دینا. میرے بھائی آج بھی بڑھاپے میں اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے وہ تب تک نہیں بیٹھتا ہے جب تک دین کو سارا سیکھتا نہیں ہے. اس لیے قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایسے سکولوں میں بچوں کو داخل کرو جن سکولوں میں بچوں کو اتھیس نہیں بنائیں گے، جن سکولوں میں بچوں کو کمیونسٹ نہیں بنائیں گے، جن سکولوں میں بچوں کو آوارہ نہیں بنائیں گے، جن سکولوں میں بچوں کو ناچ گانا نہیں سکھائیں گے. تم ایسے سکولوں میں بچوں کو داخل کرو گے جن سکولوں میں ٹھیک جمعے کی نماز کے وقت بچوں کے لیے ڈانس کا پروگرام رکھتے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو ہمارے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑا ظالم کون باپ ہوگا جو اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیج رہا ہے. یاد رکھیں ایسے والدین کو قیامت کے دن اپنے اعمال کو تو حصہ بعد میں دینا ہوگا. اللہ جل شانہ فرمائے گے یہ تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو تو نے اس جگہ پہنچایا جہاں یہ کافر بنا، اور اگر زبان سے نہیں تو فکری طور پر یہ ارتداد کا شکار ہو گیا، ذمہ دار تم ہو. بہرحال قرآن کریم کی تعلیم، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ قرآن کا حق ہے، یہ کرنے والے کام ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آخری چپٹر جو بچنے والے کام ہیں، ہر ایمان والے کو سمجھنا ہے میرے دین نے کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کر دی ہیں اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے مجھے بچنا ہے. ان حرام ہونے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے شرک کرنا.
اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کو ساتھ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے حاجتیں پیش کرنا۔ اللہ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا، محمد الرسول اللہ کا ہم پر انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس انسان کو ان مخلوقات سے ہٹا کر کے اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا۔ تو اشراک باللہ۔ نمبر 2 پر والدین کی نافرمانی کرنا۔ جن کے گھروں میں والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کریں کہ والدین کہنے چاہیے یا اللہ جیسی اولاد آپ نے ہم کو عطا فرمائی ویسی اولاد ہر ایک کو عطا فرمایا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تب راضی ہوں گے جب والدین راضی ہوں گے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ لہذا جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے والدین کو سکون و اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو اولاد ہماری فرما بردار بن گئی۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، حضور کو حکم فرمایا، آپ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ ماں باپ کے سامنے اف مت کریں، آپ ماں باپ کے سامنے گردن نرم رکھیں، آپ ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ مت کریں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے ہی نہیں، یعنی خدا تعالیٰ چھو نبی صاحب حکم کرا ولا تقل لهما اف، تو چھو آرڈر یوان کرنا مالس ماج برونکن کجو نہ تینا، تو چھو آرڈر یوان کرنا مالس ماج برونکن تھا جو پانی گردن نرم وقفت لما جناح دل من الرحمہ بکر جو دعا مالس ماج خطر۔ یہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں۔ حضور تو کہہ سکتے تھے یا اللہ میرے والدین ہے ہی نہیں، مول چھین، مگر معاملہ چونکہ اہم ہے اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد جو حرام چیزیں آگے ہیں، ان حرام چیزوں میں اہم ترین چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اور جس میں ہمارا معاشرہ اس پر ڈوب رہا ہے وہ ہے سود۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کھانے والے پر بھی لعنت، سود دینے والے پر بھی لعنت، سود کا حساب لکھنے والے پر بھی لعنت، سود کا گواہ بننے والے پر بھی لعنت۔ اس وقت ہمارے سماج میں دوڑ لگی ہوئی ہے کس چیز کی؟ لون نکالیں گے، مکان ہے لون نکالیں گے نیا مکان بنائیں گے، گاڑی ہے لون نکالیں گے نئی گاڑی خریدیں گے، حتیٰ کہ گھر میں گائے کاروبار چل رہا ہے پھر لون نکالیں گے تاکہ کاروبار اور آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو سود میں پھنسا رہے ہیں۔ میرے بھائی، جس معاشرے جس معیشت کے اندر سود داخل ہو گیا وہ معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا، مسلمان کو یہ دیکھنا ہے اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیز حرام کر دی ہے مجھے اس سے بچنا ہے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو سودی مصیبت میں مت پھنساؤ جس پر اللہ اور اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو ڈبل ٹربل کر کے سود مت کھاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے 1 درہم سود کھایا، جس نے 1 درہم سود کھایا اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زناکاری سے زیادہ بدتر کام کیا۔ زن تم شیطری پھیری بدکری بنی معاشرت، یہ حدیث میں مشکات شریف میں موجود ہے۔ اس لیے سود میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود دینا، سود لینا، لون نکال کر اپنے آپ کو ان کا ملازم بنا دینا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اپنے کم کھاؤ، سیدھے سادھے مکانوں میں رہو مگر مصیبت میں بچ کر کے رہو۔ یاد رکھیں آج تک ایک انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے سودی کاروبار کے نتیجے میں ترقی پائی۔ ہاں یہ سمجھتا ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، ہاؤسنگ لون، فلانا لون، اور سارے لون لے کر کے بھی اس کے بعد پھر کما کر کے انسان بینکوں کو پیسہ ادا کرتا رہتا ہے۔ تو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری اہم ترین چیز جو اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہے وہ ہے شراب، اور شراب کی طرح کی باقی تمام چیزیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اور یاد رکھیں صرف شراب حرام نہیں ہے، شراب کے اندر نشہ ہے، اور یہ نشہ دنیا میں جس چیز کے اندر بھی ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ اس میں چاہے کوکین ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے وہ بوٹ پالش ہو، چاہے اور کوئی، چاہے چرس ہو، یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے اور حرام کیوں کی؟ کیونکہ یہ انسان کی صحت کے لیے تباہ کن، یہ انسان کے مزاج کے لیے تباہ کن، انسان کے عقل کے لیے تباہ کن، انسان کے دین کو تباہ کرنے والی۔ جو انسان اس میں پھنس گیا وہ نکل نہیں سکے گا، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا۔
تمام ڈاکٹروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس آدمی نے 2 مرتبہ اپنے آپ کو اس میں پھنسا دیا بعد میں اس میں سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لہذا جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں وہ شکر پڑھیں وہ ابھی بچے ہوئے ہیں, اور جو لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں جو پھنس گئے ہیں, میرے بھائی تمہارے لیے نکلنا مشکل ہے, مگر یہ بھی یاد رکھو آج مشکل ہے, اگلے کل اس سے زیادہ مشکل ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ مشکل ہوگا. اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ڈرگس میں پھنسنے کا مشاہدہ سب سے پہلے والدین کو پتہ چلتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ والدین پہلے نظر رکھیں. جب تمہارے بچے کا انداز بدل جائے تم سمجھ جاؤ بچہ ادھر ادھر جا رہا ہے. یہ وہ کیسے والدین ہیں جو اپنے بچے کی برائیوں میں مبتلا ہونے کا خبر ہی نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ سوچتے ہیں سون بچ یہ گیس خراب سوچا خبر کو تو اور بعد میں سوچتے ہیں اگر کھڑے بھی گیس پانے ہی سدھرے, وہ پانے کیسے سدھرے گا. اس لیے میرے بھائیوں تمہارے بچوں تمہارے گھروں میں نوجوان نسل اگر ہے, آج تو نوبت یہاں تک آ گئی یہاں کی بیٹیاں بھی شراب پی رہی ہیں, یہاں کی بیٹیاں بھی کوکین استعمال کر رہی ہیں, یہاں کی عورتیں بھی بوٹ پالش لے کر روٹیوں پر مل کر کے پھر کھاتی ہیں, اور جب تباہ ہو چکے ہوتے ہیں پھر والدین رونے لگتے ہیں. اچھا تھانا ویدیو تئیز وہیں ٹھیک ہے سن تئیزوں سے کہتے ٹھیک. اس لیے شراب اور نشے کی تمام چیزیں, اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی تھے, اس لیے قرآن کی آیت میں صرف شراب آیا اور کوئی نشیلی چیز نہیں آئی, کیونکہ اس زمانے میں نشیلی چیز صرف ایک شراب ہوا کرتی تھی, شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. نہ اس زمانے میں براؤن شوگر تھا, نہ کوکین تھا, نہ مارفین تھا, نہ انجیکشن تھا, نہ چرس تھی, نہ بھنگ تھا, نہ گانجا تھا. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی, مگر محمد رسول قیامت تک کے لیے نبی تھے. اسے اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ما خامر العقل, یہ صرف شراب لکوڈ یہی والا حرام نہیں ہے, جو چیز بھی نشہ پیدا کر دے گی وہ ساری چیزیں حرام ہیں. دوسرے حدیث میں فرمایا کل مسکر حرام, ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے. تیسری حدیث میں فرمایا الخمر جماع الاسم, شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے, اس لیے اپنے آپ کو تمام منشیات سے بچاؤ. میرے بھائی وہ تمام لوگ جو منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ نشے کی چیزیں تیار کر کے پھر ان کو بیچتے ہیں اپنے 4 آنے کے لیے, تم کسی کے گھر کے چراغ کو بجھا رہے ہو, اپنے 4 پیسے کے لیے تم کسی کے گھر کے نوجوان کو تباہ کر رہے ہو, اپنے تھوڑی سی دولت کمانے کے لیے تم کسی کی بیٹی کو برباد کر رہے ہو. یاد رکھو تم نے دوسرے کے بچے کو برباد کیا, تمہارے بچے لازماً برباد ہو جائیں گے, اور اس کے ہزاروں تجربات ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے فون پر بتایا, کہنے لگا جی ہمارے ہاں دوائی کی دکان ہے, مگر دوائیوں سے زیادہ وہ دوائیاں جو بکتی ہیں وہ جو نشیلی جو چیزیں ہیں, اور ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں اور وہ نشے کی چیزیں لے رہی ہیں. ہم سمجھ جاتے تھے یہ دوائی کے طور پر نہیں لے رہی ہیں, یہ منشیات کے طور پر استعمال کریں گی, مگر ہم سوچتے تھے ایسا کیا کریں پن آنسور زینو نیتن ایسا کیا کریں. ٹھیک اس کی سزا مجھے لگ گئی کہ میری ایک ہی بیٹی تھی, اور وہ جو بالغ ہو ایک ہی بیٹی تھی, وہ ایم اے کر رہی تھی یا پی ایچ ڈی کر رہی تھی, اسی کو بلڈ کینسر ہو گیا. میں کیا کر رہا ہوں, دوسروں کی بیٹی کو تم نے تباہ کیا, تمہارے گھر میں یہ مصیبت آ گئی. میرے بھائی اور ساتھ میں دوسرا عجیب واقعہ سامنے آ رہے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ چرس کا کاروبار کر رہے ہیں, جو لوگ نشیلی چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں, خاص طور پر جو دوائیاں بیچتے ہیں, تمہارے پاس جب کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی چیز مانگنے کے لیے آ رہا ہے, اس کے چہرے کو دیکھو, پہلے اس کی حیت کا اندازہ لگاؤ, یہ دوائی کے طور پر لے رہا ہے یا کسی اور مقصد سے لے رہا ہے. اس کا چہرہ تمہیں بتا دے گا کہ وہ کیوں یہ چیز لے رہا ہے. اور ایسی چیز بیچنا جو نشے کے طور پر بیچی جا رہی ہو, یہ بیچنا بھی حرام ہے اور وہ خریدنا بھی حرام ہے. اللہ اور اللہ کے نبی نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے, 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے شراب کی وجہ سے. لعن اللہ موسرہا وعاصرہا وساقیہا ومبایعہا وساق, اللہ تعالیٰ شانو بیچنے والے پر لعنت, نچوڑنے والے پر لعنت, کیری کرنے والے پر لعنت, پہنچانے والے پر لعنت, حساب لکھنے والے پر لعنت, پینے والے پر لعنت, پلانے والے پر لعنت. 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے, ترمذی میں حدیث موجود ہے. اس لیے تمام منشیات سے اپنے آپ کو بچاؤ. جیسے سود حرام, اسی طرح سے منشیات کی تمام چیزیں حرام. تیسری اہم ترین چیز جو حرام ہے وہ ہے رشوت. اس وقت ہمارے معاشرے میں پیسہ دولت کمانے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے, پر ہر شخص کی چاہتی ہے میرے پاس پیسہ آنا چاہیے, حلال آئے یا حرام آئے اس سے غرض نہیں ہے. اس میں بعض حلال ذرائع کو استعمال کرتے ہیں حرام ذریعہ پر پیسہ استعمال وصول کرنے کے لیے. ہمارے دفتروں میں جو کرپشن ہے وہ کتنا بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی,
وفی روایت الرائش، لعنت اللہ تعالیٰ شانوں کے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور رشوت کا معاملہ بیچ میں کرانے والے پر۔ اس وقت تو ہمارے سماج کا کوئی شعبہ ہی بچا ہوا نہیں ہے۔ میڈیکل کا شعبہ، ہیلتھ کا شعبہ، بالکل خدمت انسانی کا شعبہ تھا، اس میں بھی کرپشن داخل ہو گیا کہ صاحب وہاں دوائیاں بک رہی ہیں، جو دوائیاں عوام کے لیے تھی وہ دوائیاں بک رہی ہیں، ایکسپائر دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، چٹیں ختم کر کے نئی چٹیں لگا کر کے غلط ریٹ لگا کر کے دوائیاں بیچی جا رہی ہیں۔ جن کو جو تنخواہیں لے رہے ہیں پہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، وہ تنخواہیں لے کر مریضوں کا علاج نہیں کرتے ہیں، وہ پہلے فیس وصول کرتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں۔ علاج کرنے والے جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر زبردستی ٹیسٹ کرائیں گے تاکہ اپنا کمیشن وصول کریں۔ میرے بھائی، جس قوم کی یہ حالت ہو جائے اس قوم کو تباہ ہونے سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر بنا، جہاں کے عوام کا پیسہ کھا کر کے وہ ڈاکٹر بنا، آگے چل کر کے یہاں کے بیماروں کا علاج کر رہے، لیکن وہ علاج کرنے کے بجائے وہ مریضوں کو لوٹنے والا اگر بن جاتا ہے، پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے فلانا ٹیسٹ بھی کرو، فلانا ٹیسٹ بھی کرو، اسے معلوم ہے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اس کو ٹیسٹ وہ کرا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہاں سے میں کمیشن وصول کروں گا۔ یہ کمیشن وصول کرنا یہ کرپشن ہے۔ تو کرپشن کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی جتنی شکلیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لحم نبت من سحت، وہ گوشت جو حرام دولت کما کر کے تیار کیا گیا وہ گوشت جہنم میں چلا جائے گا۔ مجھے دلی میں ایک صاحب ملے جس نے کرپشن کے ذریعے سے بہت بڑی دولت جمع کی تھی، اور جب وہ پریشان حال تھے کیونکہ ریٹائر ہو گئے تھے، اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں میں حال گئے زنان بیمار جس میں 5 جون میں تو لوگ سورے میں بیمار بیٹھا باہلا سے گئے خرچ لاسٹ شون ڈاکٹر امیش کہیں بیمار امیش صرف وہاں۔ جب افسر ریٹائر ہو گیا، ریٹائر ہونے کے بعد پھر بیوی بیمار ہو گئی، اب یہاں علاج ہوتے رہے مگر وہ ٹھیک ہوئی ہی نہیں، بعد میں دلی لے گیا، دلی میں ٹیسٹوں پر ٹیسٹ ہوتے رہے اور ٹیسٹوں پر ٹیسٹ ہوتے رہے، خرچے ہوتے رہے، 12 لاکھ روپے کمایا تھا وہ خرچ ہو گیا، لاسٹ میں ڈاکٹروں نے کہا اس کو کوئی بیماری نہیں، اس کو صرف وہم ہے۔ اس کے بعد مجھے کہتا تھا میری طرف سے اعلان کر رہے ہیں آپ یہ حرام کے پیسے میں کوئی برکت نہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ میں نے کہا جناب یہ صحیح ہے، جب آپ ڈیوٹی پر تھے تب یہ بات کہتے تب تھی بات، اب جب ریٹائر ہو گئے آج کہتے ہو میں ان طرف سے اعلان۔ میرے بھائی جو لوگ ملازم ہیں اچھی طرح سے سمجھو تمہاری یہ ملازمت تمہارے لیے حرام کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور حلال کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر تم نے ڈیوٹی مکمل دی اور اگر تم نے کام پر صرف تنخواہیں لی تو تمہاری کمائی حلال ہوگی، اور اگر تم نے ڈیوٹی نہیں دی تنخواہ لی، چاہے پرائیویٹ ملازم ہو چاہے گورنمنٹ کے ملازم ہو چاہے گھروں کے ملازم ہو، پوری ڈیوٹی دینے پر جو تنخواہ آئے گی وہ حلال ہوگی۔ اور اگر تم نے تنخواہ ڈیوٹی پوری دی تنخواہ بھی لی مگر ساتھ میں کرپشن کیا، یعنی چاہے گورنمنٹ کا پیسہ کھینچا اور چاہے عوام سے پیسہ کھینچا، دونوں طرف کا کرپشن چل رہا ہے، گورنمنٹ کا پیسہ غلط بلیں نکال کر کے لوگ تقسیم کرتے ہیں، عوام سے پیسہ لیں گے ان کا پیسہ کام نہیں کریں گے جب تک چائے ایساس نصیر چائے کے ساتھ نصیر آدھا سے کرب کام، یہ ادھر کا پیسہ ادھر کا، یہ دونوں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر۔ دینے والا تو کبھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کو تو بعض صورتوں میں گناہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن لینے والا تو بہرحال مجرم ہے، اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ان جرائم میں سے ایک بہت بھیانک جرم جو اس وقت ہمارے سماج میں ہے وہ ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس کے غلط تعلقات اور وہ جو عشق بازیاں، یہ وہ مصیبت ہے جس کا انتباہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار کمالات میں سے ایک اہم ترین کمال یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم ترین معاملات کے بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ انہی میں سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں جو یہیں سے پیچھا کریں گی، وہ عورتیں جو یہیں سے پیچھا کریں گی اور یہ چاہیں گی کوئی ہمارا پیچھا کر دے۔ چونچہ اس وقت ہمارے سماج میں ایسی بے شمار بیٹیوں کا برا حال ہے کہ وہ یہیں سے لڑکوں کا پیچھا کرتی۔ ابھی 3-4 دن پہلے اسی علاقے سے کسی نوجوان نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگا میں جناب چھٹکارا چاہتا ہوں مگر وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے گا میں زہر کھا کر اپنے آپ کو ماروں گی۔ میرے بھائی نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یکثر الزنا، زناکاری پھیل جائے گی۔ چونکہ اس وقت ہمارے سماج کا جو برا حال ہے وہ حال کیا کہ یہ جو سیاحتوں کی مقامات ہے، سیاحتی مقامات جہاں لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، وہ ٹورسٹ آئے گھومنے کے لیے لیکن کشمیری ان جگہوں پر جا کر کیا کیا کر رہے ہیں، یہاں کے ہاؤس بوٹوں کے اندر،
یہاں کے ہوٹلوں میں، یہاں کے پارکوں میں، یہاں کے دفتروں میں، بلکہ یہاں کے سکولوں میں، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے کیا برے کارنامے ہیں، الامان الحفیظ۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانو کچھ عرصے تک انتظار کرتے ہیں اور بعد میں کوئی ایسی سزا بھیج دیتے ہیں جس سے ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ سزا انسانوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، وہ سزا آسمانی ہو سکتی ہے، وہ سزا زمینی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں کشمیر میں مشہور جھیل ہے جھیل وولر، بلکہ سارے ایشیا میں سب سے بڑی جھیل مانی جاتی ہے۔ وہ کشمیر کی ہسٹری میں لکھا ہوا، مورخ حسن نے لکھا، حسن کشمیر کا سب سے بڑا ہسٹورین گزرا ہے جس نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ حسن۔ وہ فارسی زبان میں لکھی تھی، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اس کا اردو ورژن بھی ہے، میں نے اسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جہاں یہ وولر لیک ہے، جہاں یہ وولر جھیل ہے، یہ اصل میں شہر تھا، اس شہر کا نام سندھ مت نگر تھا۔ وہاں بدکاریاں کھلے عام ہوتی تھی، وہاں ظلم و کرپشن تھا، یہ ساری خرابیاں وہاں چل رہی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے عذاب بھیجا، وہ زمین پھٹی، زمین سے نیچے سے پانی نکلا اور وہ سارا شہر جو ہے وہ ڈوب گیا اور بعد میں وہاں جھیل بن گئی۔ تو سندھ مت نگر سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پہلے ایک آباد شہر تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس شہر کو ڈبو دیا گیا۔ آج اس کثیر تعداد کی زناکاری، کثیر تعداد کے کرپشن، کثیر تعداد کے ظلم کے باوجود عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ احسان ہے ہم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی، یا اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نہیں آنا چاہیے جس ساری قوم فنا ہو جائے۔ وہ دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی حیات مبارکہ میں جن چند باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، ان میں سے ایک بہت فکر یہی تھی کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حدیث بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا موصلی میں، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگو اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق فتیانکم، اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ نوجوانوں کے فاسق و فاجر ہونے کے معنی کیا ہیں؟ یہ رات کو بیٹھ کر نیٹ چلائیں گے، یا رات کو بیٹھ کر فیس بک اور یوٹیوب چلائیں گے، اس میں گندی باتیں دیکھیں گے، اور اسی گندی باتوں میں ان کا ذہن بھی گناہ میں، ان کا نگاہیں بھی گناہ میں، ان کا ہاتھ بھی گناہ میں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ دیکھیں گے آگے شیطان ان کو ابھارے گا، تم خود بھی پریکٹیکلی کر کے دیکھو، اس کے بعد پھر راستے ڈھونڈے گا وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، العینان تزنیان، اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، والقدمان تزنیان، اور قدم بھی زنا کرتے ہیں، والفرج یصدق۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھوں وہ چیزیں دیکھی جائے جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ آج بے شمار نوجوان جو ہیں رات کو اپنے کمروں میں چٹکنی لگا کر کے فیس بک اور یوٹیوب پر زناکاری میں مبتلا ہیں، اپنی آنکھوں کے زنا میں، اپنے ہاتھوں کے زنا میں۔ یہی ہے وہ فاسقانہ زندگی۔ اور اسی میں یہ جو نیا یہ کلچر آیا ہے سیکنڈ ٹائٹ کا، یاد رکھیں اسلام نے جیسے عبادات کا حکم دیا، اسلام نے جیسے اخلاقیات کا حکم دیا، ٹھیک اسی طرح سے اسلام نے لباس بھی مسلمانوں کے لیے طے کر دیا ہے۔ غیر شرعی لباس اور شرعی لباس میں واضح فرق موجود ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے، غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب اللباس موجود ہے، بخاری شریف میں تو پورا چیپٹر لگا ہوا ہے کتاب اللباس کا۔ پھر کیسے کہتے ہیں لوگ اسلام میں کوئی لباس نہیں؟ جو یاد رکھیں یہ جو سیکنڈ ٹائٹ ہے یہ سراسر غیر اسلامی لباس ہے۔ یہ وہ لباس ہے جس پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ لباس ہے جس کے نتیجے میں لباس کا پہلا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ لباس کا پہلا مقصد ہے پردے کی جگہوں کو چھپانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے لباس اتارا جس سے تم پردے کی جگہوں کو چھپا سکو۔ اور جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں آگے اللہ تعالیٰ شانو بیان فرماتے ہیں، شیطان کی پوری کوشش یہ ہے تم کو ننگا کر دے، چنانچہ شیطان کی کوشش کامیاب ہو گئی، آج نوجوان لڑکے ننگے پھر رہے ہیں۔ کیسا 10 سال پہلے تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انڈر شرٹ پہن کر کے باہر پھروں گا، آج انڈر شرٹ کا فیشن چل گیا، سارے لوگ انڈر شرٹ پہن کر کے باہر پھر رہے ہیں۔ 10 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھٹی ہوئی پینٹیں لوگ پہنیں گے۔ ایسے دماغوں کو معروف کر دیا گیا کہ لوگ زبردستی پھٹی ہوئی پینٹیں پہن رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پہنا رہے ہیں۔ آخر ہم نے اپنی عقل کو کہاں بیچ دیا؟ ہم نے سوچا کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو عقل دی تھی
اس عقل کو ہم نے کہیں گروی رکھ دیا ہے اور ہم نے یہود و نصارہ کو کہا جناب جو تم ہمیں کہو گے وہی کریں گے. کہا اگر تم کہو گے ننگے ہو جاؤ ہم ننگے ہو جائیں گے, اگر تم کہو گے لڑکوں کو تم لڑکیاں بن جاؤ ہم وہی بنیں گے, لڑکیوں کو لڑکے بناؤ ہم وہی بنیں گے, پھٹے ہوئے کپڑے پہناؤ. جناب جو جتنے زیادہ پینٹ پتلون جتنی زیادہ پھٹی ہوئی ہوگی بیگے ساسن سے چھلمس بیگے ساسن ترپ دیت سو کو زیادہ فارورڈ مکمل کو بندو فارورڈ. جب عقلیں معوف ہو جاتی ہیں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر, احمقانہ کاموں کو بیوقوفی کے کاموں کو اہم سمجھتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم. جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بیوقوفی کے کام اچھے لگنے لگتے ہیں. پھٹے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ فخر کی چیز بن گیا. یہ تو کبھی پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے لوگ پہنیں گے اور فخر کریں گے. آج کا زمانہ وہ آ گیا کہ فیشن کے ذریعے پھیلایا گیا پھٹے ہوئے کپڑے پہنو. یاد رکھیں یہ سیکنڈ ٹائٹ یہ اسلامی لباس نہیں ہے, یہ غیر اسلامی لباس ہے. لباس کے جتنے 5 مقاصد 5 اصول ہیں ان پانچوں اصول اس سیکنڈ ٹائٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. اور اس میں تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہوتی. جب آپ شرٹ پہنیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو ہی اللہ اکبر کریں گے ناف کا نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے, نماز ٹوٹ گئی. جو ہی رکوع میں چلے گئے پیچھے کا حصہ کھل گیا نماز ختم ہو گئی. اب تو نماز بچتی ہی نہیں. تو گیا اولا نماز پڑھنی ہی نہیں تھی, اور اگر کہیں بھولے سے پڑھنے پہنچ گیا وہ بھی برباد ہو گئی. ہمارے بہت سارے یہی چاہتے ہیں کہ ان کا حال یہی بن جائے. تو میرے بھائی اسلامی لباس متعین ہیں, اسلام نے لباس کی شکلیں متعین کر دی ہیں, اس میں حدیں قائم کر دی گئی ہیں. اسلامی لباس کون سا ہے, غیر اسلامی لباس کون سا ہے, حیا والا لباس کون سا ہے, بے حیائی والا لباس کون سا ہے. اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا اسلامی لباس کون سا ہے تو جواب آئے گا تمام نبیوں کا جو لباس تھا وہی لباس اسلامی لباس ہے. تمام نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے, تمام نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, تمام نبیوں میں آخر میں محمد رسول اللہ ان کا لباس اسلامی لباس ہے. اور وہ لباس سفید کپڑا ڈھیلا لباس اور مہذب لباس وہی تھا. لیکن آج کا دور چونکہ ماڈرنزم کے نام پر بے وقوفی کا دور ہے, اس لیے کرکٹروں نے جو پہنا بس ہمارے لیے وہی لباس ہے, فٹ بالروں نے جو پہنا ہمارے لیے وہی لباس ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ قومیں جو مسلمانوں کو ان تمام خرابیوں کا شکار بنانا چاہتی ہیں وہ اپنی نسل کو بچا کر کے رکھتی ہیں, اور اپنی ان نسلوں کو جن کو دنیا پر رول کرنا ہے وہ اپنی نسلوں کو بچا کر کے رکھیں گے, اور ہم بیوقوفوں کو لگا دیتے ہیں اس کاموں میں. بہرحال اسلامی لباس پہننا ہر مسلمان پر لازم ہے اور غیر اسلامی لباس حرام ہے. میں نے تفصیل سے عرض کیا شراب حرام, سود حرام, ڈرگز حرام, غلط تعلقات حرام, زناکاری حرام, دفتروں کی رشوت حرام, اور آخر میں لباس کے متعلق عرض کر دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن ایسی زندگی لے کر کے نہیں جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیں. اس کے معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ بس یہ بات سمجھ کر کے بات ختم کریں گے کہ دنیا میں انسان دوسرے کو کبھی تکلیف پہنچاتا ہے پلان کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, منصوبہ بنا کر, لیکن کبھی انسان ارادہ نہیں ہوتا دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا, مگر حرکت وہ کرتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ غلطی کی, مگر یہ اتنی بڑی خطرناک غلطی نہیں ہے. ایک انسان جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچائے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے, لیکن دوسرا انسان تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا, ہو گیا الغفلتاً ایسی بات جس کی بنا پر آپ کو تکلیف پہنچ گئی. ٹھیک, دونوں تکلیفیں الگ الگ, دونوں میں فرق ہے, اور یہ آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں. اب دیکھیں مسلمان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے نبی کو جان بوجھ کر کوئی تکلیف پہنچائے گا یا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا. اور مسلمانوں میں سے سب سے اونچا طبقہ حضرات صحابہ کرام کا, صحابہ کرام کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کو جان بوجھ کر کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا بھولے سے کوئی تکلیف پہنچائیں گے, سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک, اب دیکھیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نکاح تھا. حسن اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں آپ کے گھر کی مالی حالت بہت اچھی تھی, اس لیے آپ نے بڑی دعوت کا انتظام کیا اور صحابہ کرام کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا. بخاری میں حدیث ہے, کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی تفسیر جہاں پر ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں صحابہ کرام کو دعوت کھلائی اور اس میں گوشت بھی تھا اور روٹیاں بھی تھی. صحابہ کہتے ہیں فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا, ایسا سے کہ سوٹتے تو ماز دیوس,
اللہ کے نبی نے جب دعوت کھلائی صحابہ کرام کو، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے. اخیر میں 3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے رہے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کھانا کھا چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، یمن پزے وہیں بچن تو نیرہن میں اس میں پنی کام اپنا یا تو آرام کرنا ہوگا یا دوسرا کوئی کام ہوگا. بہرحال اللہ کے نبی اعظم چاہتے یہ ہیں یہ اٹھ جائیں اور میں اپنا کام کروں گا. مگر تمن آو نہ ذہنس من کہ اس پہ زمین وتھن. حضور نے بھی نہیں کہا وہ سے نیرو کمر کرو خالی. حضور نے بھی نہیں فرمایا، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تیل وقت بوئی میرے اٹھنے سے ان کو خیال آ جائے گا یمن یہ ہے یم تم وتھن. حضور کھڑے ہو گئے، نکل گئے باہر. تم روتے تھی بھی وہ بیٹھے ہی رہے. حضور چلے گئے، ملاقاتیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ نے مبارکباد پیش کی، آپ کا نیا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد پھر واپس آئے. واپس آ کے پھر دیکھا شاید اللہ کے نبی، شاید وہ تینوں صحابی اٹھ گئے ہوں گے، مگر وہ اٹھے نہیں تھے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا. حضور نے زبان مبارک سے بھی نہیں فرمایا. اگر اللہ کے نبی زبان سے فرما دیتے وٹیو سے نیرو کمرہ خالی کرو، تم لوگ فارغ ہو چکے ہو، وہیں نیرو، مگر حضور نے نہیں فرمایا. اگر حضور نے فرمایا ہوتا اور وہ پھر بیٹھے رہے ہوتے تو شکوے کی بات تھی. جب حضور نے فرمایا تم کیوں بیٹھے رہے، مگر حضور نے زبان سے نہیں فرمایا. اگر ان کے ذہن میں آیا ہوتا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے پھر نہ اٹھتے تب بھی شکوہ ہو سکتا تھا. یہ تو ذہن میں آیا ہو یہ پکا اس بیٹھی تو، لیکن پھر بھی وہ بھی نہیں، نہ ذہن میں آیا نہ حضور نے فرمایا. تیسری مرتبہ حضور جب آئے دیکھا، اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ایس پہ بتون دائتری پھر جس حضور و نظر شاید مناسب چنمائی بھی ہون. بہرحال یہ صحابی اٹھ کر کے نکل گئے. جب یہ نکل گئے اس کے بعد حضور اندر تشریف لائے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. میرے بھائی ذرا رک کر کے سوچیں واقعہ کتنا پیش آیا. حضور نے ایک نکاح کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا. حضور نے اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کیا. صحابہ کرام دعوت میں حاضر ہو گئے، کھانا کھا کے نکل گئے. 2-3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے رہے، وہ اٹھے نہیں. حضور نے منع بھی نہیں کیا، حضور نے یہ بھی نہیں کہا اٹھ جاؤ. ان کے ذہن میں بھی خیال نہیں آیا، اس لیے وہ بیٹھے رہے. چونکہ بیٹھے رہے حضور اٹھ کر نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نظر دی، پھر حضور واپس چلے گئے. 2-3 مرتبہ حضور کو واپس آنا پڑا. حضور کا دل تھوڑا تنگ ہو گیا. یم کیا ایشن وتھا بت ہیکک نہ ونت وہیں کہیں، میں بھی شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکوں گا نیر تو وہیں یمن تشن پان خیال یم تشن وتھا. یہ جو حضور کے دل میں تھوڑا سا تنگی آ گئی، اللہ تعالیٰ شانہ نے کہا یہ بھی مجھے برداشت نہیں. آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں جب آؤ اجازت کے بغیر اندر مت آنا، اور جب اندر آؤ کھانا کھا چکو فوراً باہر نکل جاؤ. وہاں بیٹھ کر کے باتیں مت کرو، وہاں بیٹھ کر کے دربار مت لگاؤ. اور اس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی تو شرما گیا، یہ تم سے کہہ نہ سکا اٹھ جاؤ، میں تو نہیں شرماؤں گا. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے ہرگز زیبا نہیں ہے کہ تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے. اور اس کے بعد آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت. میرے بھائی صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام کی جماعت، انہوں نے کہاں جان بوجھ کر حضور کو اذیت پہنچائی، مگر وہ جو الگاب حضور کو تکلیف پہنچ گئی. اور تکلیف کتنی پہنچی، دل میں خیال آیا یم وطان نیران باصاحب کا امر، اتنا خیال آیا تھا، اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں فرمایا. میرے بھائی ہم مسلمان اگر ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوں جب حضور کے پاس ہماری رپورٹ جاتی ہوگی یہاں نمازیں غائب ہیں، یہاں بدکاریاں ہیں، یہاں شراب نوشیاں ہیں، یہاں سود خواری ہے، یہاں یہ سارا نام اعمال سیاہ ہے. حضور جب اس کو دیکھتے ہوں گے ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا. جب وہاں حضور کا دل دکھا اور اللہ نے برداشت نہیں کیا اور آیت نازل فرمائے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، جب ہماری یہ ڈائری وہاں پہنچتی ہوگی اور وہاں حضور کا دل دکھتا ہوگا تو اس حضور کے دل دکھنے پر اللہ کی طرف سے ہم کو مواخذہ کتنا آ سکتا ہے. شاید ہم اسی مواخذے میں اس وقت چل رہے ہیں. امت مسلمہ اسی حضور کے دکھانے کے دل کی سزا بھگت رہی ہے کہ چاروں طرف سے ساری دنیا میں تباہ حال قوم مسلم قوم ہے. حالانکہ مسلمانوں کے بعد سب سے بہترین دین، کائنات کا سب سے بہترین لوکیشن مسلمانوں کے پاس، دنیا کے سب سے زیادہ سورسز مسلمانوں کے پاس،
مسلمانوں کے پاس سب سے بہترین مین پاور، مذہب بھی سب سے اچھا، کتاب بھی سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، سب سے تباہ حال قوم ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنی طرز زندگی سے حضور کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ اس قوم کو کہیں دشمنوں کے ذریعے، کہیں اپنوں کے ذریعے، کہیں غیروں کے ذریعے سے تباہ پر تباہی کا شکار بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، جو باتیں اللہ اور اللہ کے دین میں ہم کو لازم ہیں وہ ہم کریں گے، اور جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی دین حرام کر دی گئی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کرنے والے کام کریں گے اور بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہر وقت اپنے سامنے لسٹ رکھیں گے، میرے اللہ اور میرے نبی نے کون سی چیز مجھ پر لازم کی ہے میں وہ کروں گا، اور اگر چھوٹے گی تو توبہ کروں گا، اور میرے اللہ اور میرے نبی نے کون سی چیز مجھ پر حرام کی ہے میں اسے بچوں گا۔ میرے بھائیوں، کیسا ہے وہ مسلمان، کیسا ہے وہ منحوس مسلمان کہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہے اور نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر جب پرہیز بتاتا ہے وہ کہتا ہے گوشت بند کر دو، گوشت حلال چیز ہے، وہ کہتا ہے دودھ پینا بند کر دو، دودھ حلال چیز ہے، وہ کہتا ہے دہی کھانا بند کر دو، دہی حلال چیز ہے، وہ کہتا ہے فلانی چیز بند کر دو، یہ ساری حلال چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب آپ ڈرائی فروٹ مت کھائیں کیونکہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، آپ فیٹ بڑھ گیا ہے لہذا دودھ مت پئیں، چھاتی خراب ہو گئی لہذا دہی مت کھائیں، یہ ساری حلال چیزیں ہیں، اور بندہ حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، اور اللہ اور اس کا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ حرام چیز چھوڑو، یہ مسلمان حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ ڈاکٹر کے کہنے پر دہی چھوڑنے کو تیار ہے، نبی کے کہنے پر شراب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ ڈاکٹر کے کہنے پر گوشت کا پیس کھانے کو تیار نہیں ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر گوشت چھوڑنے پر تیار ہے، لیکن نبی کے کہنے پر چرس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم نہ اپنے اللہ سے بے وفائی کریں گے نہ اپنے نبی سے بے وفائی کریں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے دین کو اپنے گلے سے لگا کر رکھیں گے، آپ کے دین کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور اسی پر چلیں گے اور چل کر کے دکھائیں گے۔ اور یہاں مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، مدرسوں کا اہم ترین مقصد ہے دین امت تک پہنچانا، اچھی طرح سے تمام لوگ سن لیں۔ مدرسے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ مدرسے کا کام ہے حفاظت دین، مدرسے کا کام ہے اشاعت دین، مدرسے کا کام ہے تحقیق دین، مدرسے کا کام ہے تنفیذ دین۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے جہاں مسلمان رہیں وہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ مدرسوں کا کام ہے سوسائٹی کے اندر دین زندہ رہے۔ مدرسوں کی تاریخ محمد رسول اللہ کے زمانے سے چلی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ محمد رسول اللہ نے مدینہ شریف کے صفہ پر قائم کیا تھا، اس کے بعد پھر اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں مدرسے ساتھ چلتے رہے، اور آج یہ مدرسہ ہم تک پہنچا ہے۔ مدرسوں کے ذریعے سے ہم دین کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ دین پڑھنا، پڑھانا، امت کو دین پر قائم رکھنا۔ ہم امت کو علماء جیسے میڈیکل کالج کا کام ہے ڈاکٹر مہیا کرنا، انجینئرنگ کالج کا کام ہے انجینئر مہیا کرنا، لا کالج کا کام ہے لائر مہیا کرنا۔ مدرسوں کا کام ہے امت مسلمہ کو وہ انسان مہیا کر کے دینا جو انسان تمہارے دین کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے دین کی اشاعت بھی کرے گا، تم کو دین بھی پڑھائے گا، تمہارے جنازے بھی پڑھے گا، تمہارے نکاح بھی پڑھے گا، تمہاری مسجدوں کو بھی آباد رکھے گا، تمہارے امامتیں بھی کرے گا۔ دین کا رہبر اور دین کا سربراہ بنانا مدرسوں کا مشن ہے، اور مدرسوں میں یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہمارے مدرسوں کا پروڈکٹ بھی آ جائے اور ہم یہاں جمع ہو کر کے دین کی بات سنیں اور دین کی بات سن کر کے دین کا پیغام لے کر کے واپس جائیں۔ اللہ جل شانہ اس آنے کو ہم سب کے لیے دین پر جمنے کا ذریعہ بنائیں، اور ہمارے آنے کو دین پر مستحکم ہونے کا ذریعہ بنائیں، دین پر استقامت ملنے کا ذریعہ بنائیں، فہم دین کے راستے ہمارے کھل جائیں اور تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور صراط مستقیم ہمیں نصیب ہو جائے۔ افراط و تفریط کی تمام خرابیوں سے ہم محفوظ رو کر دین کے اس سچے راستے پر چلیں جو سچا راستہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اور یہی عہد کر کے انشاءاللہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔